السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے میری آنکھوں میں خواب سجا دو۔ ناول کے رائٹر ہیں نگہت عبداللہ۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ بھائی تمہاری تیاری کہاں تک؟ شہزاد نے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور آئینے میں آسیہ پر نظر پڑی تو بات ہونٹوں ہی میں رہ گئی۔ کتنی دیر تک مبہوت کھڑا رہا۔ اس کی خواہش کے مطابق وہ بڑے اہتمام سے تیار ہوئی تھی اور اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہ نظریں ہٹانا ہی بھول گیا تھا۔ واؤ! بڑی دیر بعد اس کے ہونٹوں سے آواز نکلی، پھر آگے آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولا، میں نے تمہیں تیار ہونے کے لیے کہا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم میرے قتل کے سارے سامان کر ڈالو۔ کیا میں اچھی لگ رہی ہوں؟ وہ خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ صرف اچھی؟ میری جان، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت اس روئے زمین پر تم سا حسین کوئی اور نہیں ہوگا۔ اچھا؟ اس کی ہنسی نے جلتا رنگ بجائے، پھر سر کو ذرا سا خم دے کر بولی، آپ کا حسن نظر ہے ورنہ میری نظروں میں بھی تمہارا ہی حسن ہے۔ اچھی بات ہے۔ وہ اپنے کندھے پر رکھے اس کے ہاتھ کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی تو پوچھنے لگی، اب کیا پروگرام ہے؟ پروگرام میں نے صبح ہی تمہیں بتا دیا تھا اور اس میں کوئی ترمیم یا اضافہ نہیں ہوا۔ اچھا؟ وہ جانے کیا سوچنے لگی۔ کیا تمہیں میرا پروگرام پسند نہیں آیا؟ وہ فوراً پوچھنے لگا۔ یہ بات نہیں۔ پھر؟ بس میں یہ چاہ رہی تھی کہ شادی کی پہلی سالگرہ ہے، اسے ہم گھر پر ہی ارینج کر لیتے۔ کوئی بات نہیں، اگلی بار ہم ایسا کر لیں گے۔ آج تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تم ہو ایک میں ہوں اور بس۔ آپ بھول رہے ہیں جناب، 2 ماہ پہلے ہمارے درمیان ننھی منی رابعہ آ چکی ہے، اب صرف میں اور آپ نہیں۔ ہاں؟ بے حد سرشار ہو کر اس نے گہری سانس لی، پھر اس کے ہاتھ تھام کر بولا، میں رابعہ کو نہیں بھولا، وہ تو ہمارے درمیان محبت کی ایک اور حسین کڑی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ آیا کے پاس، اسے بھی ساتھ لے چلیں۔ ابھی بہت چھوٹی ہے، جب بھاگنے دوڑنے والی ہوگی تب ہر پل اسے ساتھ رکھیں گے۔ پھر گھڑی دیکھتے ہوئے بولا، اب چلو نا، باقی باتیں راستے میں کر لینا۔ آپ چلیں، میں رابی کو دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ تیز قدموں سے اپنے بیڈ روم سے ملحقہ کمرے میں آئی، کاٹ میں سوئی بچی کو جھک کر پیار کیا، پھر اس کی آیا کو کچھ ہدایات دے کر باہر آئی تو وہ گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے لیے دروازہ کھول دیا اور جب وہ بیٹھ گئی تو دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ پتہ ہے شہزاد، وہ سامنے شفاف راستے پر نظریں جما کر بولی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، پرسکون، پرآسائش اور محبتوں سے لبریز زندگی کا حسین اور دلفریب خواب۔ اس خواب میں کہیں میں بھی ہوں؟ اس نے پوچھا اور مرر میں اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بڑے خوبصورت رنگ اترے تھے۔ آپ؟ صرف آپ ہی آپ ہیں، باقی ساری باتیں تو آپ کی مرہون منت ہیں۔ اچھا؟ وہ ذرا سا ہنسا۔ میری جان، یہ حقیقت ہے۔ تمہیں اس پر خواب کا گمان کیوں ہوتا ہے؟ شاید اس لیے کہ وہ قصداً خاموش ہو گئی اور وہ بھی جانتا تھا کہ گزشتہ زندگی کی تلخیوں نے اسے کبھی اچھے خوابوں کی جھلک بھی نہیں دکھائی ہوگی۔ اس وقت بھی ان دنوں کے تصور نے اسے خاموش کر دیا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بات کو یاد کر کے وہ اس وقت ازردہ ہو۔ جبھی اس کی بات کو مذاق کا رنگ دے کر چھیڑنے کے انداز میں بولا، شاید اس لیے کہ تمہیں میری محبت پر اعتبار نہیں۔ نہیں شہزاد، وہ فوراً بول پڑی، آپ کی محبت نے تو مجھے زندگی سے پیار کرنا سکھایا ہے۔ یہ اعتبار ہی تو ہے جو میری امنگیں اور آرزوئیں برسوں تک پھیل گئی ہیں۔ پتہ ہے میں بہت دور تک سوچنے لگی ہوں۔ کتنی دور تک؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ اب میں کیا بتاؤں؟ وہ اپنی سوچ پر خود ہی محظوظ ہو کر بولی، ابھی تو رابع صرف 2 ماہ کی ہے اور میں اس کے بچوں کو اپنے آنگن میں کھیلتے ہوئے سوچتی ہوں۔ ذرا آپ تصور کریں تو کتنا اچھا لگے گا جب، کم آن یار، پہلے ہمارے بچوں کی ٹیم تو مکمل ہو جائے، پھر رابع کے بچوں کا تصور کریں گے۔ پھر اس پر ایک شرارت بھری نظر ڈال کر بولا، تمہارے خیال میں کتنے بچے ہونے چاہئیں؟ پتہ نہیں۔ وہ اس کی شرارت سے لجا گئی۔ مجھے پتہ ہے، بس رہنے دیں۔ اچھا دیکھو، یہاں ہم ڈنر کریں گے۔ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کی پارکنگ پر گاڑی روکتے ہوئے بولا، اور ڈنر کے دوران ہم صرف اپنی باتیں کریں گے، سمجھی تم؟ ابھی بھی ہم اپنی ہی باتیں کر رہے تھے۔ اپنی باتوں سے مراد صرف پیار محبت کی باتیں۔ اچھا؟ وہ ہنستے ہوئے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ پھر شہزاد نے آ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ کبھی، بلکہ سال بھر پہلے تک وہ اپنی زندگی اور اپنی قسمت سے بہت شوقی تھی۔ یہاں تک سوچتی کہ آخر وہ پیدا کیوں ہوئیں، یا پھر اب تک زندہ کیوں ہیں، اماں کے ساتھ ہی کیوں نہ مر گئی۔ 5 سال کی تھی جب اماں کا انتقال ہوا اور پھر 2 ماہ بعد ہی ابا نے دوسری شادی کر لی۔ نئی آنے والی نے اول روز ہی اسے ایسی نظروں سے دیکھا تھا کہ وہ سہم کر رہ گئی تھی، یوں کہ کبھی زندگی میں اس کے سامنے نظر اٹھا کر بات نہیں کر سکی تھی۔ اس کے باوجود سوتیلی ماں ہر آئے گئے کے سامنے اسے بدتمیز اور بدلحاظ ثابت کرتی رہتی۔ ابا تک کو اس سے متنفر کر دیا تھا اور اپنے بچوں سے الگ بات بے بات اس کی بے عزتی کروا دیا کرتی۔
ایسے حالات میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں اچھے دن بھی آ سکتے ہیں، لیکن اوپر والے کو شاید اس کا صبر پسند آیا تھا، جس کا انعام شہزاد کی صورت عطا کیا۔ شہزاد 4 سال مڈل ایسٹ میں رہنے کے بعد ابھی حال ہی میں پاکستان آیا تھا۔ اس کے والدین حیات نہیں تھے، بس ایک بڑے بھائی، ان کی بیوی اور 2 بچے تھے۔ مڈل ایسٹ جانے سے پہلے شہزاد اپنے بھائی جان کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ در حقیقت وہ اپنے بھائی اور بھابھی بیگم کو والدین کا درجہ دیتا تھا۔ مڈل ایسٹ سے واپسی پر بھی وہ بھائی جان کے پاس آیا، انہی کے ساتھ رہا اور اتنا زر مبادلہ لے کر آیا تھا کہ اس کے خیال میں بھائی جان کے ساتھ مل کر کاروبار کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جب اس نے بھائی جان سے بات کی تو انہیں کوئی اعتراض تو نہیں تھا، لیکن فوراً راضی بھی نہیں ہوئے، شاید اس لیے کہ ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کاروبار میں لگا سکتے۔ ویسے بھی وہ ایک تو تنخواہ دار ملازم تھے، دوسرے ان کا بڑا بیٹا پیدائشی معذور تھا، جس کے علاج معالجے پر ان کی ساری جمع پونجی خرچ ہو جاتی، اور ہو سکتا ہے انہیں یہ خیال بھی ہو کہ بڑے بھائی ہونے کے ناطے انہوں نے شہزاد کے لیے کچھ نہیں کیا، کیونکہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا اس وقت شہزاد انٹر میں پڑھ رہا تھا، اور والد کے انتقال کے بعد اس نے اپنا بوجھ بھائی پر ڈالنے کے بجائے ایک جگہ پارٹ ٹائم جاب کی اور ٹیوشن وغیرہ بھی پڑھانے لگا، اور مڈل ایسٹ بھی وہ اپنی ذاتی کوششوں سے ہی گیا تھا۔ بہرحال آج وہ جس مقام پر بھی تھا اپنی محنت اور جدوجہد سے ہی پہنچا تھا۔ اس کے باوجود خود اسے یہ خیال کبھی نہیں آیا تھا کہ اس کے بڑے بھائی نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ وہ ان کے محدود وسائل اور بڑھتے ہوئے مسائل کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اگر اسے ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا کہ بھائی جان رقم نہ ہونے کے سبب اس کے ساتھ کاروبار میں شریک ہونے سے کترا رہے ہیں، تو وہ انہیں یقین دلاتا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے انہی کا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا رہا کہ وہ اپنے بیٹے ابرار کی بیماری کے باعث پریشان اور ذہنی طور پر الجھے ہوئے ہیں، جبھی اس کا ساتھ نہیں دے پا رہے۔ تب وہ خود ہی کاروبار سیٹ کرنے میں لگ گیا، اور اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اس طرف سے مطمئن ہوتے ہی وہ نہ صرف بھائی جان کو زبردستی اپنے ساتھ شامل کرے گا بلکہ ابرار کو علاج کے لیے باہر بھی لے جائے گا۔ اور جب وہ کاروبار کی طرف سے مطمئن ہوا تو آسیہ کی ایک جھلک نے چین و قرار لوٹ لیا۔ وقتی طور پر آئندہ کے لیے ترتیب دیے ہوئے سارے پروگرام کہیں پس منظر میں چلے گئے، بس ایک ہی لگن تھی کہ آسیہ اس کی زندگی میں شامل ہو جائے، اور اس کے لیے اسے بھابھی بیگم سے بات کرنی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ گزشتہ کئی روز سے وہ دیکھ رہا تھا کہ بھابھی بیگم ہر دوسرے دن اپنی بہن کو بلا لیتی ہیں، خصوصاً اس وقت جب وہ گھر پر ہوتا ہے، اور بھابھی بیگم کی بہن نجمہ بہانے بہانے سے کبھی اس کے سامنے آتی ہے، کبھی اس کا کوئی کام کرنے لگتی ہے، اور وہ نادان نہیں تھا، اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ بھابھی بیگم کیا چاہ رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں اسے فوراً بھابھی بیگم سے بات کرنا مناسب نہیں لگا، کیونکہ وہ ان کا بہت احترام کرتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کوئی بات یا عمل انہیں رنجیدہ کرے۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ اگر وہ آسیہ کی ایک جھلک دیکھ کر اس کا اسیر نہ ہو گیا ہوتا تو بخوشی بھابھی بیگم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے نجمہ سے شادی کر لیتا، لیکن دل تو پھر دل ہے، جہاں سمجھایا وہاں مچل مچل گیا۔ پھر انہی دنوں ابرار اور رخشندہ کے بعد فرخندہ پیدا ہوئی تو بھابھی بیگم کو نجمہ کو اپنے پاس رکھنے کا بہانہ مل گیا۔ بھائی جان بھی اٹھتے بیٹھتے نجمہ کی تعریف کرنے لگے تو اس کے لیے اور مشکل ہو گئی۔ ادھر دل تھا کہ صرف آسیہ کا طلبگار اور زیادہ انتظار کرنے کو بھی تیار نہیں تھا، شاید یہ خوف تھا کہ ایسا نہ ہو وہ وقت کا انتظار کرتا رہ جائے اور وہ کسی اور کی ہو جائے۔ بس اسی خیال کے تحت پہلے اس نے خود ہی آسیہ کے والد سے رو رسم بڑھائے، انہی کی زبانی اسے ان کے گھر کے حالات معلوم ہوئے، اور وہ آسیہ کے بارے میں بھی جان گیا کہ سوتیلے رشتوں کے درمیان وہ کیسی زندگی گزار رہی ہے۔ تب محبت کے ساتھ ہمدردی کے جذبات بھی تھے، اور وہ جلد سے جلد اسے اس گھر سے نکالنے کی سوچنے لگا، اور جس روز بھابھی بیگم نے اس کی شادی کا ذکر چھیڑا اس نے ساری مصلحتیں بالائے طاق رکھ کر آسیہ کا نام لے دیا۔ گو کہ بھابھی بیگم حیران بھی ہوئیں اور انہیں شوق بھی لگا، لیکن وہ چالاک عورت تھیں، جانتی تھیں کہ مخالفت کی صورت میں دیور سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے، جو اپنا بزنس سیٹ کر کے اس مقام تک پہنچ چکا تھا کہ 4 لوگوں میں بیٹھ کر فخریہ اس کا نام لے کر اس سے رشتہ داری جتائی جاتی۔ پھر وہ تو خاصا فرمانبردار اور خیال رکھنے والا تھا، اور بھابھی بیگم کسی صورت اسے ہاتھ نہیں دھونا چاہتی تھیں، اس لیے بظاہر اس کی خوشی میں خوش بلکہ پیش پیش رہیں، اور آسیہ کو اپنے ہاتھوں سے بیاہ لائیں۔ شہزاد بے انتہا خوش تھا کہ اسے اس کی منزل مل گئی تھی، جبکہ آسیہ تقدیر کے یوں اچانک مہربان ہونے پر حیران تھی، اور یقیناً وہ محبت کے مفہوم سے ہی ناآشنا تھیں، کیونکہ اپنی اب تک کی زندگی میں اس نے کسی کو اپنے لیے نرم نہیں دیکھا تھا، اور وہ تھا کہ دھیرے دھیرے محبت کا امرت اس کی رگوں پے میں اتار رہا تھا۔ زندگی اچانک بے پناہ حسین ہو گئی تھی، اور قسمت بھی ساتھ دے رہی تھی کہ شادی کے بعد شہزاد مٹی میں ہاتھ ڈالتا تو وہ بھی سونا ہو جاتی، اور یہ فطری سی بات تھی کہ اب وہ اپنی کامیابیوں کا سہرا آسیہ کے سر باندھتا۔ مہینے بھر بعد ہی آسیہ نے اسے خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے، تو اس کی خوشیوں میں مزید اضافہ ہو گیا،
اور اس مقام پر بھابھی بیگم کی سوچ بھی فطری سی تھی کہ اپنا بچہ ہونے کے بعد شہزاد ان کے بچوں سے غافل ہو جائے گا، جن کی تمام تر ذمہ داری بھابھی بیگم نے بالکل غیر محسوس طریقے سے شہزاد پر ڈال رکھی تھی۔ انہوں نے شروع ہی سے شہزاد کے ساتھ ایک مخصوص رویہ رکھا تھا، یعنی اپنی بڑائی جتاتے ہوئے گھر کے اخراجات یا ضروریات کے لیے اس سے کوئی پیسہ نہیں لیتی تھیں۔ وہ خواہ کتنے ہی خلوص سے یا کسی بھی بہانے دینے کی کوشش کرتا، لیکن ان کا ایک ہی جواب ہوتا: تم چھوٹے ہو اور پھر ہم نے تمہارے لیے کیا ہی کیا ہے جو اب لینے بیٹھ جائیں، تمہارے بھائی جان بھی برا مانیں گے وغیرہ وغیرہ۔ ایک طرح سے اپنی خودداری جتاتی، یا پھر یہ کہ وہ خواہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ بن جائے ان کے لیے چھوٹا ہی رہے گا۔ ان کا ایک رخ یہ تھا اور دوسرا خود کو مظلوم ظاہر کرتی۔ ابرار کی معذوری، اس کے علاج معالجے کا خرچ، پھر رخشندہ اسکول جانے والی ہو گئی تھی اور شیرخوار فرخندہ کے لیے بھی بہت کچھ چاہیے تھا، اور بھابھی بیگم بچوں کی ان تمام ضروریات کے لیے براہ راست اس سے نہیں کہتی تھیں، بلکہ جس وقت وہ بھائی جان کے پاس بیٹھا ہوتا، خصوصاً اس وقت وہ اپنے میاں سے کہتی، اور ان کا انداز بھی کچھ ایسا ہوتا تھا جیسے اس سے چھپا رہی ہوں۔ اس لیے ان ضروریات کو پورا کرتے ہوئے اس کے انداز میں جھجک سی ہوتی کہ بھابھی بیگم کی خودداری کو ٹھیس نہ لگے۔ جیسے بھابھی بیگم اپنے میاں سے کہتی: ابرار کی دوائیں ختم ہو گئی ہیں۔ رات میں وہ بہت خاموشی سے اس کی دوائیں لا کر اس کے سرہانے رکھ دیتا۔ صبح رخشندہ کی فیس جانی ہے، اگلے دن وہ پہلا کام اس کی فیس جمع کروانے کا کرتا۔ فرخندہ کا دودھ نہیں ہے، اور آفس سے واپسی پر مہینے بھر کے دودھ کے ڈبے اس کے ہاتھوں میں ہوتے۔ تم سے کس نے کہا تھا یہ سب کرنے کو؟ بھابھی بیگم اس پر بگڑنے لگتی اور وہ ان سے نظریں ملانے کی ہمت بھی نہیں کر پاتا تھا۔ بچوں کے لیے تو مت روکیں بھابھی بیگم، کیا میں ان کا کچھ نہیں لگتا؟ کیوں نہیں چچا ہو ان کے، پھر آپ کیوں منع کرتی ہیں؟ بس مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ بھابھی بیگم کا انداز تھا کہ ہر حال میں اپنا ہاتھ اوپر رکھنا چاہتی تھیں، اور اس میں کامیاب بھی تھیں۔ آسیہ 3 ماہ ان کے ساتھ رہی اور اس عرصے میں کبھی ایک پل کو بھی اسے شبہ نہیں ہوا کہ بھابھی بیگم اس کے خلاف دل میں نفرت و کدورت رکھتی ہیں۔ حالانکہ شہزاد نے اسے بتا دیا تھا کہ بھابھی بیگم اس کی شادی اپنی بہن سے کرنا چاہتی ہیں، اس لحاظ سے ان کا رویہ اس کے ساتھ لیا دیا سا ہونا چاہیے تھا، لیکن جس طرح وہ اس کا خیال رکھتی تھیں اس سے وہ ان کی اعلیٰ ظرفی کی معترف ہو گئی۔ پھر 3 ماہ بعد ہی شہزاد نے شہر کے اچھے علاقے میں بنگلہ خرید لیا۔ وہ اور آسیہ دونوں ہی یہ چاہتے تھے کہ بھائی جان اور بھابھی بیگم بھی ان کے ساتھ رہیں، اور بھابھی بیگم لاکھ دل سے ایسا ہی چاہتی ہوں، لیکن اپنا بھرم توڑنے کو ہرگز تیار نہیں ہوئیں۔ ہاں کیوں نہیں شہزاد میاں، بھابھی بیگم نے اس انداز سے منع کیا تھا، تم اور ہم کوئی الگ تو نہیں ہیں، وہ بھی اپنا گھر ہے، یہ بھی اپنا ہے، یہاں رہیں یا وہاں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور پھر اس گھر میں تو اللہ بخشے میرے ساس سسر تھے جو اپنے ہاتھوں سے میری ڈولی اس گھر میں لائے تھے، میں اس گھر کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ آخر میں انہوں نے پتہ نہیں آسیہ کو جتایا تھا یا کیا تھا کہ وہ دونوں خاموش ہو رہے تھے، اور پھر نئے گھر میں زندگی اور زیادہ حسین ہو گئی۔ خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولتے ہوئے یوں بھی وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ اس کی گزشتہ زندگی کی تلخیوں سے واقفیت کی بنا پر، جیسا کہ شہزاد نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ اب کبھی اسے ایک پل کو بھی افسردہ نہیں ہونے دے گا، بلکہ اپنی محبتوں اور چاہتوں کی بارش اس پر یوں برسائے گا کہ تمام عمر وہ اس کے پھوار میں اپنا تن من بھگوتی رہے گی، تو ہر طلوع ہوتے دن کے ساتھ اس کی محبتوں میں اضافہ ہوتا رہا، اور وہ اتنی بے حساب چاہتوں پر بھوکلا سی گئی تھی۔ دامن جو تنگ ہونے لگا تھا، کبھی وہ دامن پھیلاتی تھی تو کوئی بھیک میں 2 میٹھے بول نہیں ڈالتا تھا، اور اب ہر بول ہی میٹھا تھا، روح تک کو سیراب کر دینے والا۔ اور پھر ابھی ان کی شادی کو 10 مہینے ہی ہوئے تھے کہ رابعہ ان کی خوشیوں میں اضافہ کرنے آ گئی۔ ماں بن کر آسیہ پہ جو نکھار آیا تھا وہ شہزاد کو دنگ کیے دے رہا تھا۔ پہلے سے زیادہ اس کا گرویدہ ہو گیا اور یوں خیال رکھتا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ اس موقع پر بھابھی بیگم خاص طور سے مبارکباد دینے آئیں، یوں بھی ان کا آنا جانا رہتا ہی تھا۔ ویسے زیادہ تر شہزاد اور آسیہ ہی جاتے تھے، اور ابھی تک شہزاد ان کے بچوں کا اس طرح خیال رکھتا اور ان کی ضروریات پوری کرتا تھا، بلکہ اس کی کوشش یہ تھی کہ بھائی جان نوکری چھوڑ کر اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن پتہ نہیں وہ اس بات پر رضامند کیوں نہیں ہوتے تھے۔ بہرحال اس کی کوششیں جاری تھیں اور آسیہ بھی اس کے ساتھ شریک تھی، اور آج ان کی شادی کی پہلی سالگرہ تھی۔ ابھی اندر آتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ ڈنر کے دوران ہم صرف اپنی باتیں کریں گے، اور اپنی باتیں کرتے ہوئے آپ یا باتوں کا رخ بھائی جان اور بھابھی بیگم کی طرف مڑ گیا۔ وہ کہنے لگی: ہمیں اپنی اس خوشی میں بھائی جان کی فیملی کو ضرور شریک کرنا چاہیے تھا، چاہتا تو میں بھی تھا، لیکن اس دل کا کیا کروں جو آج اپنے اور تمہارے درمیان کسی تیسرے کی موجودگی برداشت کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوا۔ آپ کا دل تو بس وہ ہاتھ اٹھا کر ٹوکتے ہوئے بولا: میرے دل کو کچھ مت کہنا، کیوں؟ اس میں تمہاری محبت کا تاج محل ہے، ہوگا۔ اس نے اٹلا کر بے نیازی برتی، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی: دیکھیں نا، اگر بھابھی بیگم کو یاد آ گیا کہ آج ہماری شادی کی سالگرہ ہے اور ہم نے انہیں بلایا نہیں تو وہ خفا نہیں ہوں گی؟ وہ فوراً بول پڑا: میں جانتی ہوں وہ خفا نہیں ہوتی،
پھر بھی ہمارا فرض تھا کہ ہم ان کے لیے اچھی سی دعوت کا اہتمام کرتے۔ کل کر لیں گے، لیکن مجھے یقین ہے وہ نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ اس لیے کہ پرسوں شام میں ان کی طرف گیا تھا اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ آپ نے مجھے نہیں بتایا کیا ہوا ہے انہیں؟ میرا خیال ہے چوتھے بچے کی آمد۔ وہ جو ان کی طبیعت کی خرابی کا سن کر پریشان ہو گئی تھی، سبب جان کر ذرا سا مسکرائی، اور وہ جو اسے دیکھ رہا تھا شرارت سے بولا، میں بھی سوچ رہا ہوں اگلے سال کے ماڈل کے لیے ابھی سے۔ شہزاد، اس کے بے ساختہ چیخنے پر وہ خاموش ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری، وہ خجل سی ہو گئی۔ نیور مائنڈ، وہ کندھے اچکا کر بولا، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی تو مجھ سے تمہاری چیخنے کا سبب پوچھے اور میں سچ سچ بتاؤں۔ آپ تو بس خیر یہ بتائیں اب کیا پروگرام ہے؟ آوارہ گردی کریں گے؟ وہ بڑے آرام سے بولا، میرا خیال ہے آج آپ اپنے آپ میں نہیں ہیں۔ چلیں اٹھیں، بھائی جان کی طرف چلتے ہیں، اور ہاں بچوں کے لیے چکن وغیرہ پیک کروا لیں۔ کل چلیں گے؟ نہیں ابھی، اور اس کے بعد گھر چلیں گے۔ کمون یار، ابھی تو صرف 8 بجے ہیں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں، وہ بچوں کی طرح منہ پھلا کر بولا، اور پھر ویٹر کو بلا کر بل پے کرنے کے ساتھ چکن وغیرہ پیک کرنے کے لیے کہا، اور جب وہ مطلوبہ چیزوں کے پیکٹ لے کر آیا تو وہ لے کر اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی ہلکے سے گنگنائی تو وہ ہنس پڑا۔ یوں ہی ہنستے رہا کریں کیونکہ آپ ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ اور تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ خود پر کبھی غور نہیں کیا؟ میں غور کروں؟ جی نہیں، سامنے دیکھ کر گاڑی چلائیں، یہاں ویسے ہی ٹریفک بہت خراب ہے۔ اس نے فوراً اس کی توجہ خود پر سے ہٹا کر سامنے مبذول کرائی تو وہ بھی سنبھل کر بیٹھ گیا۔ خلاف معمول بھائی جان کے گھر نسبتاً خاموشی تھی۔ بچے کھیلتے کودتے ہوئے نظر نہیں آئے تو وہ برآمدے ہی سے ابرار کو اونچی آواز سے پکارتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تو بھابھی بیگم رخشندہ کے سرہانے بیٹھی نظر آئیں۔ کیا ہوا بھابھی بیگم، اس قدر خاموشی کیوں ہے؟ وہ انہیں سلام کرنے کے بعد پوچھنے لگا۔ بخار میں پڑے ہیں سب، پہلے ابرار کو ہوا، شام سے رخشندہ بھی پڑ گئی۔ آؤ آسیہ، کھڑی کیوں ہو، بیٹھو نا۔ بھابھی بیگم اچانک اس کے سجے سراپے پر تنقیدی نظر ڈال کر بولیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بس ٹھیک ہی ہے۔ بھائی جان کہاں ہیں؟ بچوں کی دوا وغیرہ لینے گئے ہیں، بیٹھو ابھی آتے ہوں گے، چائے پیو گے؟ نہیں بھابھی بیگم، آپ آرام سے بیٹھیں۔ اسی وقت بھائی جان آ گئے تو اس کے اشارے پر آسیہ جو کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لائی تھی وہ لے کر کچن میں چلی گئی اور پلیٹوں میں نکال کر لے آئی۔ یہ سب بھابھی بیگم ایک نظر ٹرے پر ڈال کر باری باری دونوں کو دیکھنے لگیں۔ ابرار شوق سے کھاتا ہے اور میں اسے اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا۔ وہ ہمیشہ کی طرح کر کے بھی شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ بھابھی بیگم سے نظریں چرا کر ابرار کے پاس جا بیٹھا اور وہ بھائی جان اور بھابھی بیگم کو کھانے پر اصرار کرنے لگی۔ پھر اٹھ کر چائے بنانے چلی گئی۔ رابعہ کو بھی لے آتی۔ وہ چائے لے کر آئی تو بھابھی بیگم نے اس سے کہا، ٹھیک تو ہے نا بچی؟ ویسے اچھا ہوا اسے لے کر نہیں آئی۔ یہاں اب مجھے فرخندہ کی فکر ہو رہی ہے، ایک بیمار ہو تو سب پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو ہم فرخندہ کو اپنے ساتھ لے جائیں؟ نہیں، تمہارے پاس کہاں رہے گی؟ میرا مطلب ہے ابھی چھوٹی ہے، تنگ کرے گی۔ وہ خاموش ہو کر شہزاد کو دیکھنے لگی۔ وہ بھائی جان سے اپنے بزنس کی باتیں کرتے ہوئے پھر اصرار کر رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اس بار بھائی جان نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ ان کی خاموشی کو نیم رضامندی سمجھ کر اٹھتے ہوئے بولا، میں کل فرصت سے آؤں گا، پھر بات کریں گے۔ چلیں آسیہ جی۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے بھابھی بیگم کو دیکھا، پھر باری باری سب بچوں کو پیار کر کے اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ آخر بھائی جان آپ کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ راستے میں وہ اس سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، خیر میں انہیں منا لوں گا، تم بتاؤ گھر چلیں یا؟ گھر گھر گھر، اچھی بات ہے، اور اب یہ بھی سن لو کہ گھر جا کر میں سب سے پہلا کام کیا کروں گا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے۔ وہ شرمگی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر بولی، تمہیں نہیں پتہ؟ اس نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ سامنے تیز روشنیوں کا عکس اس کی آنکھوں میں یوں جھلملا رہا تھا جیسے ایک ساتھ کئی جگنو جل اٹھے ہوں، اور وہ بھول گیا کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ آس چاہتوں کی آخری منزل تھی کہ وہ ہر طرف سے بے نیاز ہو کر اس کا ہاتھ تھام رہا تھا۔ سگنل پر سرخ بتی روشن ہو چکی تھی لیکن اسے خبر نہیں تھی، اور جب تک وہ اسے خبردار کرتی وہ اپنے ساتھ اسے بھی زندگی کی حدود سے بہت آگے لے گیا، ایک نئے سفر پر جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ ان کے پیچھے رونے والوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی۔ بھائی جان اور بھابھی بیگم یا پھر آسیہ کے والد آئے تھے۔ شہزاد کا حلقہ بھی زیادہ وسیع نہیں تھا، چند دوست اور وہ لوگ جو اس کے آفس میں کام کرتے تھے۔ جوان مرگی پر دکھ تو سبھی کو تھا، لیکن جس کے لیے یہ سب سے بڑا دکھ اور سانیہ تھا وہ ابھی صرف 2 ماہ کی تھی، اور وہ کیا جان سکتی تھی کہ اب نہ کبھی اسے ماں کی گود میسر آئے گی نہ باپ کی شفقت۔ خود پر گزرنے والی اس قیامت سے بے خبر آیا کی گود میں وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اس وقت بھابھی بیگم دروازے میں آ کر بولیں، آیا بچی کو ڈرائنگ روم میں لے آؤ، اس کے نانا اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آیا نے چادر کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کیں اور رابعہ کو گود میں لیے ہوئے ان کے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو اسے دیکھتے ہی نانا نے اپنے بازو پھیلا دیے۔ آیا بچی کو ان کی گود میں دے کر خود ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ اسے میں لے جاؤں؟
بچی کو سینے میں بھینچ کر وہ بھائی جان سے پوچھنے لگے اور ان سے پہلے ہی بھابھی بیگم بول پڑیں، نہیں بڑے میاں، یہ ہماری بچی ہے، ہمارے پاس رہے گی۔ نانا فوراً کچھ نہیں بولے، بچی کو پیار کرنے میں لگ گئے، کبھی اس کی پیشانی چومتے، کبھی گال، اور کبھی ہاتھوں کو ہونٹوں اور آنکھوں سے لگاتے، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے بھابھی بیگم کی گود میں دیتے ہوئے بولے، یہ یتیم ہی نہیں یسیر بھی ہے، اس کا خیال رکھنا، اللہ بڑا اجر دے گا، ہم سے زیادہ کون خیال رکھے گا۔ بھائی جان فوراً بول پڑے، آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ میرا اپنا خون ہے، ہاں میاں اب تم ہی اس کے باپ ہو، بے شک، اور میں اسے یتیمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا۔ بھائی جان نے نانا کو یقین دلا کر رخصت کیا تھا۔ پھر زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ وہ گھر جس کی پیشانی پر شہزاد احمد کا نام جگمگاتا تھا، وہاں بہزاد احمد کا نام لکھ دیا گیا، جو شہزاد کی زندگی میں اور اس کے بے حد اصرار کے باوجود اس کے بزنس میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ اب بلا شرکت غیرے اس کے مالک بن بیٹھے، اور گھر کے اندر سیاہ و سفید کی مالکہ سلمہ بیگم تھیں، وہی سلمہ بیگم جو شہزاد سے لیتے ہوئے بھی اپنا ہاتھ اوپر رکھنے کا فن جانتی تھیں، اور یہی نہیں بلکہ انہیں اپنے جذبات و احساسات چھپانے میں بھی کمال حاصل تھا۔ جبھی تو نہ کبھی آسیہ جان سکی کہ وہ اس کے خلاف دل میں کتنی نفرت و کدورت رکھتی ہیں، اور نہ ہی کبھی شہزاد کو شبہ ہوا، ہو سکتا ہے وہ کبھی نہ کبھی ان کی اصلیت جان لیتے، لیکن زندگی نے مہلت ہی نہیں دی، اور اب سلمہ بیگم کے وہ سارے منفی جذبے جو ان دونوں کے لیے تھے، وہ آپ ہی آپ اس ننھی سی جان کی طرف منتقل ہو گئے، جس کے نانا کے سامنے انہوں نے بڑے دھڑلے سے اس کی سرپرستی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس گھر میں آتے ہی انہوں نے اپنی گزشتہ زندگی کو خیر آباد کہہ دیا تھا، خود ان کے اطوار ایسے تھے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ کبھی انہوں نے غربت کا مزہ بھی چکھا ہوگا، بلکہ یوں لگا تھا جیسے ہمیشہ سے ایسی ٹھاٹ باٹ کے عادی ہوں۔ 8 سالہ ابرار جو پیدائشی معذور تھا، اس کے لیے گھر پر ٹیوٹر کا انتظام کر دیا، اور 6 سالہ رخشندہ کو سرکاری اسکول سے نکال کر شہر کے بہترین اسکول میں داخل کر دیا، ساتھ ہی فرخندہ کو بھی مونٹیسری میں ڈال دیا، اور وہ جو صحیح معنوں میں اس گھر کی مالک تھی، وہ آیا کے رحم و کرم پر تھی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ آیا اچھی عورت تھی، نہ صرف اس کا بے حد خیال رکھتی بلکہ اس کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر دل ہی دل میں کٹتی بھی تھی، اور وہ اس کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ بہرحال ملازمہ تھی، اور اچھی طرح جانتی تھی کہ کسی معمولی سی بات پر بھی ملازمت سے نکالی جا سکتی ہے۔ پھر اسے اپنی ملازمت سے زیادہ رابعہ کا خیال تھا، کیونکہ ملازمت تو اسے کہیں بھی مل سکتی تھی، لیکن وہ رابعہ کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، جس کا اب اس دنیا میں کوئی نہیں رہا تھا۔ اس کی پیدائش پر ہی شہزاد اسے لے آیا تھا، اور وہ شہزاد اور آسیہ کے حسن سلوک کو بھولی نہیں تھی۔ 2 ماہ بہت زیادہ نہیں ہوتے، لیکن وہ اتنے عرصے میں ہی جان گئی تھی کہ دونوں میاں بیوی کتنے ہمدرد اور خدا ترس ہیں، اور ان دونوں کی اپنے بڑے بھائی اور بھاوج کے لیے جو جذبات اور سوچ تھی، اس سے بھی وہ آگاہ تھی۔ جبھی تو اب ان کا رابعہ کے ساتھ جو رویہ تھا، وہ اسے بے حد دکھ پہنچاتا تھا۔ سلمہ بیگم دودھ کا ڈبہ خیرات کے سے انداز میں اس کے سامنے ڈالتی تھیں، اور ختم ہونے پر باقاعدہ جرا کرتی کہ اتنی جلدی کیسے ختم ہو گیا، اور یہ کہ اسے کم پلایا کرو وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال وقت خواہ کیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ جو باتیں شروع میں بہت تکلیف دیتی ہیں، رفتہ رفتہ انسان ان کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہی تکلیف دہ باتیں روزانہ کا معمول لگنے لگتی ہیں۔ آیا بھی شروع میں بہت کرتی اور چھپ چھپ کر روتی بھی تھی، لیکن پھر ان حالات کی عادی ہو گئی۔ رابعہ بھی پورے 1 سال کی نہیں ہوئی تھی کہ سلمہ بیگم کے ہاں چوتھے بچے کی آمد ہوئی، اور سلمہ بیگم جنہیں اولاد نرینہ کی شدید خواہش تھی، گو کہ پہلوٹی کی اولاد ابرار تھا، لیکن اس کی معذوری سے غالباً وہ مایوس سی تھیں، اور اب صحت مند افراز کو پا کر وہ بے حد خوش تھیں، اور اس میں اس حد تک مگن کہ اپنی دوسری اولادوں سے قدرے اور رابعہ سے بالکل ہی غافل ہو گئیں، اور ان کی یہ غفلت آیا کو بہت غنیمت لگی، کیونکہ پہلے تو وہ ہر بات ہر کام میں ٹوکنا اپنا فرض سمجھتی تھیں، اور اب یوں ہونے لگا کہ دن میں 1 آدھ بار ہی ان سے سامنا ہوتا، اور اس وقت بھی آیا کترا کر نکل جاتی۔ وقت کچھ اور آگے سرکا، رابعہ نے بولنا شروع کیا تو آپا کو اماں کہنے لگی، اور وہ جو کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والی سے پالنے والی کا حق بھی زیادہ اور محبت بھی، تو آیا سچ مچ اس کی اماں بن گئی۔ یوں بھی بچہ صرف محبت کی زبان سمجھتا ہے۔ وہ کسی وقت کھیلتی ہوئی فرخندہ رخشندہ کی طرف نکل جاتی تو دونوں بہنیں ڈانٹ کر بھگا دیتیں۔ ابرار کا مزاج الگ تھا، غالباً اپنی معذوری کے باعث کچھ چڑچڑا ہو گیا تھا، کبھی اس پر خاموشی کے دورے پڑتے اور کبھی چیخنے چلانے لگتا تھا، گو کہ شکلاً اچھا خاصا تھا، لیکن سنجیدگی کے ساتھ کچھ ایسی سختی طاری کیے رہتا کہ وہ اسے دیکھ کر ہی سہم جاتی تھی۔ اس طرح سلمہ بیگم سے بھی دور بھاگتی تھی، اور ظاہر ہے ایسے حالات میں ایک آیا ہی تھیں جن کی آغوش میں سمٹ کر وہ خود کو محفوظ تصور کرتی، اور سارا دن بھی انہی کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ پھر اسکول جانے کی عمر کو پہنچی تو گھر سے قریب جو اسکول تھا، وہاں سلمہ بیگم نے اسے داخل کروا دیا، اور پہلے سلمہ بیگم کا خیال تھا کہ جیسے ہی وہ اپنے ہاتھ پاؤں والی ہوگی، آیا کی چھٹی کر دیں گی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ آیا کو اپنی ماں سمجھنے لگی ہے تو انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ غالباً ان کے پیش نظر یہ بات تھی
کہ اس طرح ان کے اولاد کے مقابلے میں وہ ہمیشہ احساس کمتری کا شکار رہے گی، اور وہ واقعی احساس کمتری کا شکار رہی۔ اسی گھر میں بہزاد احمد بھی تھے، جنہوں نے دعوے سے کہا تھا کہ وہ ان کا اپنا خون ہے اور یہ کہ وہ اسے کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیں گے۔ تو بڑے آدمی بن کر وہ اس سے تو کیا گھر سے ہی خاصے لاتعلق ہو گئے تھے۔ غالباً اس گھر میں آتے ہی ان کے اور سلمہ بیگم کے درمیان یہ طے ہو گیا تھا کہ گھر سے باہر کے معاملات وہ دیکھیں گے اور اندر کی ذمہ داری سلمہ بیگم کی ہوگی۔ اور مرد یوں بھی تھوڑا بہت خود غرض ضرور ہوتا ہے، یعنی اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈتا ہے، خصوصاً گھر کے اندر کے بکھیڑوں سے خود کو دور ہی رکھنا چاہتا ہے۔ اور بہزاد احمد بھی گھریلو معاملات سے یا تو واقعی بے خبر رہتے تھے یا قصداً انجان بنے رہتے تھے۔ ہفتے میں ایک آدھ دن ہی رات کے کھانے پر سب بچوں کے ساتھ شریک ہوتے اور ان میں انہیں رابعہ بھی نظر آ جاتی تھی۔ کبھی موڈ میں ہوتے تو سب کے ساتھ ساتھ اس کا حال احوال بھی پوچھ لیتے، ورنہ زیادہ تر خاموش ہی رہتے تھے۔ یوں ہی وقت کا کارواں اپنے ساتھ کتنے ماہ و سال سمیٹ لے گیا۔ سلمہ بیگم ہر طرف سے مطمئن ہونے کے بعد آخر میں رکشی کے کمرے میں آئیں تو اسے اطمینان سے لیٹے دے کر خفگی سے بولیں، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ کیوں، میرا مطلب ہے کہیں جانا ہے کیا؟ انجان مت بنو رکشی، میں نے صبح ہی تمہیں بتایا تھا کہ آج تمہاری نجمہ آنٹی کچھ مہمانوں کے ساتھ آ رہی ہیں۔ ارے ہاں، آپ نے بتایا تو تھا، پھر تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ میرا مہمانوں کے سامنے جانے کا بالکل موڈ نہیں۔ کیسی باتیں کرتی ہو، وہ خاص طور سے تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ سلمہ بیگم کے تیز لہجے کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، اسی اطمینان سے اچھا کہہ کر رہ گئی۔ تب سلمہ بیگم نرم پڑتے ہوئے بولیں، دیکھو رکشی، اب تم بچی نہیں ہو جو ان باتوں کو سمجھ نہ سکو۔ نجمہ بہت اچھا پروپوزل لے کر آ رہی ہے، تم میرے لیے پریشانی مت کھڑی کرو۔ اور ایک تم ہی نہیں ہو، تمہارے بعد فری بھی ہے جو اب دیکھنے میں تم سے بڑی نظر آنے لگی ہے۔ تو آپ پہلے اس کی شادی کر دیں۔ نہیں، پہلے میں تمہاری کروں گی۔ چلو اٹھ کر حلیہ ٹھیک کرو اپنا، میرے پاس فضول بحث کے لیے وقت نہیں ہے۔ پھر جاتے جاتے بولیں، اور سنو، مہمانوں کے سامنے ذرا خاموش ہی رہنا۔ اور غور سے امی، وہ چیخ پڑی، یعنی اب آپ مجھے اٹیکیٹ سکھائیں گی؟ اسی لیے میں نے خاموش رہنے کے لیے کہا ہے کہ تم بہت جلدی غصے میں آ جاتی ہو۔ غلط بات پر غصہ نہیں آئے گا کیا؟ اچھا چپ رہو، میرا خیال ہے وہ لوگ آ گئے ہیں، تم جلدی سے تیار ہو کر آؤ۔ سلمہ بیگم عجلت میں بات ختم کر کے اس کے کمرے سے نکل کر آئیں تو سامنے سے نجمہ تیز قدموں سے آ رہی تھی۔ اشارے سے مہمانوں کی آمد کا بتایا اور دونوں بہنیں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئیں۔ پھر اندر موجود خواتین کو دیکھ کر ہی سلمہ بیگم خاصی مروب ہو گئیں۔ ویسے ان کے بارے میں نجمہ نے پہلے سے بھی انہیں بتا دیا تھا کہ ان کی نسبت بہت اونچی فیملی ہے اور وہ اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے ہی گھروں کی خواہش مند بھی تھیں، اس لیے ان کے سامنے بچھی جا رہی تھیں۔ اور ابھی ابتدائی رسمی بات چیت کا مرحلہ ہی طے ہوا تھا کہ ایک کومل سی لڑکی یہاں کی صورتحال سے یکسر انجان ہاتھ میں کتاب لیے اندر چلی آئی۔ مہمان خواتین نے دلچسپی سے اسے دیکھا، جبکہ نجمہ اور سلمہ بیگم کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اٹھا کر کہیں دور پھینک دیں۔ بہت کوشش سے لہجے پر قابو پا کر سلمہ بیگم نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ رکشی آپا کہاں ہیں؟ وہ خود پر اتنی نظریں محسوس کر کے گھبرا سی گئی۔ اپنے کمرے میں، جاؤ اسے یہاں بھیج دو۔ جی۔ وہ وہیں سے پلٹ گئی تو مہمان خاتون نے اشتیاق سے پوچھا، یہ بھی آپ کی بیٹی ہے؟ میری ہی سمجھیں۔ سلمہ بیگم ان کا اشتیاق سمجھتے ہوئے سنبھل کر بولیں، یہ میرے دیور کی بیٹی ہے۔ اس کی پیدائش کے 2 ماہ بعد ہی میرے دیور اور دیورانی ایک حادثے کا شکار ہو گئے، پھر ظاہر ہے ہم ہی اس کے ماں باپ بن گئے، اور سچ پوچھیں تو یہ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہے۔ ہاں، نجمہ بیگم ان کی تائید کرتے ہوئے بولیں، ایک پل کے لیے آپا بیگم اسے خود سے جدا نہیں کر سکتیں۔ ابھی 2 ماہ پہلے ہی تو اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی منگنی کی ہے، ان کا بس چلے تو فوراً شادی بھی کر دیں، لیکن ابھی چھوٹی ہے۔ سلمہ بیگم نے بات اچک لی، ابھی تو میٹرک کا امتحان دے رہی ہے، انشاءاللہ بی اے کرے تو پھر شادی کروں گی۔ جاؤ نجمہ، رکشی کو بلاؤ۔ جی اچھا۔ نجمہ فوراً اٹھ کر چلی گئیں اور کچھ دیر بعد رکشی کو ساتھ لے کر آئیں تو دونوں خواتین اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ رکشی اچھی صورت شکل کی مالک تھی، دراز قد اور سمارٹ، رنگ بھی گورا تھا۔ اس کے باوجود اگر اسے رابعہ کے ساتھ کھڑا کیا جاتا تو اس کے حصے میں سرسری نظر ہی آتی تھی، اور گو کہ اس وقت رابعہ اس کے ساتھ نہیں تھی، لیکن دیکھنے والی آنکھوں نے کچھ دیر پہلے اسے دیکھا تھا، اس لیے اب اس کے حصے میں سرسری نظر ہی آئی، جس میں ناپسندیدگی تو نہیں تھی اور پسندیدگی کا اظہار بھی فوراً نہیں ہو سکا، جبکہ سلمہ بیگم چاہ رہی تھیں کہ اسی پہلی نشست میں ابتدائی مراحل طے ہو جائیں، لیکن وہ خواتین کوئی بھی بات چھیڑے بغیر دوبارہ آنے کا کہہ کر چلی گئیں۔ یہ سب اس منحوس رابعہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کے جاتے ہی سلمہ بیگم پھٹ پڑیں، آخر وہ یہاں لینے کیا آئی تھی؟ بلاؤ اس نامراد کو، میں پوچھتی ہوں۔ دفع کریں، نجمہ کے انداز میں وزاری تھی۔ کیسے دفع کروں؟ اس کی ماں نے تمہارا حق مارا اور یہ چھوڑیں آپا بیگم، میرا حق مار کر کیا پایا اس نے؟ یہ بھی کچھ نہیں پا سکے گی۔ قدرے توقف کے بعد بولیں، میرا خیال ہے آپ اسے اپنے پاس رکھ کر غلطی کر رہی ہیں، اگر اس کے نانا کے پاس بھجوا دیں تو۔ نہیں، ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سلمہ بیگم بول پڑیں،
اگر اسے نانا کے پاس بھجوانا ہوتا تو اپنے پاس رکھتی ہی کیوں؟ کیا مطلب، کیا اسے کسی مقصد کے تحت کہاں رکھا ہے؟ مقصد کیا ہونا ہے بیوقوف؟ کیا تم نہیں جانتی کہ یہ گھر، روپیہ، پیسہ سب اس کے باپ کا تھا؟ اگر یہ کسی اور جگہ رہتی تو لوگ اسے بہکاتے کہ باپ کے بعد وارث اور حقدار تم ہو۔ ہاں، نجمہ نے ایک پل میں ساری بات سمجھ کر ہاں کی صورت گہری سانس کھینچی، پھر پوچھنے لگی، اسے اپنے ماں باپ کے بارے میں معلوم بھی ہے یا نہیں؟ نہیں، وہ آیا کو ہی اپنی ماں سمجھتی ہے۔ ہو سکتا ہے آیا نے اسے بتایا ہو یا آپ نے آیا کو منع کیا ہو۔ نہیں، مجھے اسے منع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ وہ بیوقوف عورت اس کی محبت اور ہمدردی میں بتانے سے گریز کرتی ہے کہ کہیں اسے دکھ نہ ہو۔ پھر اس تازیہ انداز میں ہنس کر بولیں، ایک بار مجھے سمجھا رہی تھی کہ بی بی رابعہ کو مت بتائیے گا کہ میں اس کی ماں نہیں ہوں، ورنہ بیچاری کو بہت دکھ ہوگا۔ اچھا، نجمہ زور سے ہنسی، تب سے آپ اور بے فکر ہو گئی ہوں گی۔ ہاں، لیکن اب کی بات کرو، یہ خواتین دوبارہ آئیں گی یا نہیں؟ ضرور آئیں گی۔ نجمہ کے اتنے یقین سے کہنے پر سلمیٰ بیگم پرسوچ انداز میں انہیں دیکھتی رہ گئیں۔ کمرے کے سامنے بنا چھوٹا سا چکور برآمدہ شروع ہی سے اس کی پسندیدہ جگہ تھی۔ جب وہ چھوٹی سی تھی تو یہیں بیٹھ کر کھیلا کرتی تھی۔ ذرا بڑی ہوئی تو ستون کے پاس کھڑی ہو کر رکشی، فری اور فراز کو لان میں کھیلتے اور ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھتی تھی، اور اب جب بھی فارغ ہوتی تو یہیں آ بیٹھتی تھی۔ ابھی میٹرک کے امتحانوں سے فارغ ہوئی تھی، کچی عمر، کچا ذہن اور سوچوں کی پرواز بھی بس اسی حد تک تھی کہ بیچارے ابرار بھائی ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہوں گے، جبھی تو اتنا غصہ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ میاں نے انہیں ایسا کیوں بنایا ہے۔ رکشی آپا کتنی اچھی لگتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیتی ہیں۔ شاید میں انہیں اچھی نہیں لگتی۔ فری باجی تو بس چپ ہی رہتی ہیں، اور فراز وہ جھرجھری لیتی، کتنا بدتمیز ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ تائی جی بھی اس کے سامنے خاموش ہو جاتی ہیں۔ میں تائی جی سے کہوں گی کہ نہیں، میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ تو رابعہ اماں کی آواز پر وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ بیٹا دونوں وقت مل رہے ہیں، آؤ اندر آ جاؤ۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر اندر چلی آئی۔ اماں نماز کے لیے کھڑی ہو رہی تھی، وہ دوسرے دروازے سے ٹی وی لاؤنج میں آئی تو رکشی جانے کس بات پر تائی جی سے الجھتی ہوئی کہہ رہی تھی، آپ چند دنوں کی بات کرتی ہیں، میں چند لمحوں کے لیے بھی ایسی پابندیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ کہیں جاؤ آؤ نہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، آخر کیوں؟ اس لیے کہ جہاں تمہاری بات چل رہی ہے میں نہیں جانتی کہ وہ لوگ کس خیال کے ہیں، پتہ نہیں تمہارا آزادانہ گھومنا پھرنا پسند کریں یا نہیں۔ تائی جی نے رسان سے سمجھانا چاہا، لیکن وہ چیخ پڑی، کیسی بات کرتی ہیں امی؟ آپ تو کہہ رہی تھی کہ وہ بہت اونچی فیملی کے ایڈوانس لوگ ہیں، پھر کیوں نہیں پسند کریں گے؟ سمجھنے کی کوشش کرو رکشی، ایڈوانس لوگوں کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، بس رہنے دیں، مجھے ان کی قسمیں جاننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ البتہ آپ اچھی طرح جان لیں کہ مجھے بیکورڈ لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ اسی وقت فراز سیٹی پر کوئی دھن بجاتا ہوا اس طرف آیا اور اسی مگن انداز میں اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ رکشی کی اونچی آواز سن کر رک گیا، پھر ایک دم اس کی طرف پلٹ کر بولا، کہ تم کیا ہر وقت چلاتی رہتی ہو؟ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ تمیز؟ وہ اس پر غرائی، تمہیں تمیز ہے؟ پورے 7 سال چھوٹے ہو مجھ سے، کبھی آپا یا باجی کہنے کی توفیق نہیں ہوئی، مخاطب بھی کرتے ہو تم کر کے، تم میں بڑی بہنوں والی کوئی بات ہو تب تو آپا باجی کہوں۔ شٹ اپ، میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ رکشی تم چپ ہو جاؤ، تائی جی درمیان میں آ کر بولی تو رکشی کا پارا مزید چڑھ گیا۔ مجھے نہیں اسے چپ کرائیں، وہ چھوٹا ہے، ورنہ میں ابو کے سامنے اس کا سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دوں گی۔ کیا ہے میرا کچا چٹھا؟ ذرا بتاؤ تو۔ میں سب جانتی ہوں، کسی بھول میں مت رہنا، تم بھی کسی بھول میں مت رہنا۔ وہ برابر سے جواب دے کر اپنے کمرے کی طرف پلٹا ہی تھا کہ 2 قدم کے فاصلے پر وہ کھڑی نظر آئی۔ اس چیخو پکار سے خاصی سہمی ہوئی تھی، وہ راہ فرار ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ جاتے جاتے اس پر دھاڑا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے منہ سے آواز نہیں نکلی، بس نفی میں سر ہلا سکی، جاؤ اپنا کام کرو، بڑی تماشا دیکھنے آ جاتی ہے۔ وہ جلدی سے دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اماں نماز کے بعد غالباً کچن میں چلی گئی تھیں، وہ ان کے پیچھے جانے کی ہمت نہیں کر سکی اور وہیں بیٹھ گئی۔ اسے گھر کے اندر ہونے والی ایسی لڑائیوں پر بہت دکھ ہوتا تھا، گو کہ وہ بچپن سے یہی ماحول دیکھتی آئی تھی، اور یہ بھی کہ گھر کے افراد اسے کبھی اپنے ساتھ یا اپنے کسی معاملے میں شریک نہیں کرتے تھے۔ پھر بھی ان کے لڑائی جھگڑے پر وہ یہ سوچ کر الگ نہیں بیٹھ سکتی تھی کہ یہ ان کا معاملہ ہے، وہ اسے اپنا سمجھے نہ سمجھیں، لیکن وہ سب کو اپنا سمجھتی تھی۔ رکشی کا اسے دیکھ کر ناگواری سے منہ موڑنا، ابرار بھائی کا بات بے بات ڈانٹنا اور فراز کی حد درجہ بدتمیزی بس کچھ دیر کو ہی اسے رلاتی تھی۔ اس کے بعد وہ یہی سوچتی کہ صرف میرے ساتھ ہی تو ان کا رویہ ایسا نہیں ہے، ان سب کا آپس میں بھی یہی رویہ ہے۔ اماں کچن سے فارغ ہو کر آئیں تو وہ گمسم بیٹھی تھی۔ کیا سوچ رہی ہے میری بیٹی؟ انہوں نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ کر پوچھا تو وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، میں سوچ رہی ہوں اماں کہ یہ فراز اتنا بدتمیز کیوں ہے؟ تم سے کچھ کہا اس نے؟ نہیں، وہ رکشی آپا کے ساتھ جھگڑ رہا تھا اماں،
रक्षी आपा इससे कितनी बड़ी हैं और वो तो मुझसे भी छोटा है। हाँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ये तो उसकी माँ को चाहिए कि उसे समझाए, और अब क्या समझेगा? शुरू ही से सर चढ़ा रखा है। आप क्यों नहीं समझाती उसे? वो सादगी से बोली। मैं? अम्मा अफसरदगी से मुस्कुराई। बेटा, मैं कौन होती हूँ उनके मामले में बोलने वाली? मेरी हैसियत ही क्या है? क्या है हमारी हैसियत? मैं अपनी हैसियत की बात कर रही हूँ। तुम तो बहुत कुछ हो। क्या मतलब? तुम नहीं समझोगी और मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकती। फिर उसका ध्यान बटाने की गर्ज से बात बदलते हुए बोली, खैर ये बताओ, तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो गई क्या? नहीं तो फिर तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो गई, जब रिज़ल्ट आएगा फिर कॉलेज जाऊंगी। अच्छा चलो अब उठो, तुम्हारे ताया जी आ गए होंगे, खाना लगा दें। चलें। वो उनके साथ खड़ी हुई, लेकिन फिर एकदम रुक कर बोली, अम्मा ये सारे काम आप ही क्यों करती हैं? बस आदत सी हो गई है। अम्मा कहती हुई आगे बढ़ गईं तो वो भी उनके पीछे चल पड़ी। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। इसका रिज़ल्ट आया, वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई थी। पहले अम्मा के गले लगकर इन्हें खुशखबरी सुनाई, फिर अखबार हाथ में लिए भागती हुई रक्षी के पास जा रही थी कि रास्ते में इब्रार भाई ने रोक लिया। क्या तुम्हारे पीछे किसी ने कुत्ता छोड़ दिया है? नहीं तो फिर इतनी बदहवास होकर क्यों भाग रही हो? वो हकलाई और कुछ समझ में नहीं आया तो अखबार उनके सामने कर दिया। क्या कहीं एटम बम गिरा है? वो अखबार पर सरसरी नज़र डालकर बोले, मेरा रिज़ल्ट। रिज़ल्ट? खासी मुज़ायका ख़ेज़ हंसी थी। पास हो गई हो? जी। अच्छा। वो चेयर की बैक से सर टिकाकर बाकायदा उसका जायज़ा लेने लगे तो वो घबरा कर बोली, मैं जाऊं? कहाँ? रक्षी आपा के पास। क्यों? फिर खुद ही बोले, अच्छा इससे अपना रिज़ल्ट दिखाओगी? ज़रूर दिखाओ, लेकिन उसे क्या दिलचस्पी होगी? बल्कि यहाँ किसी को भी दिलचस्पी नहीं है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। उसके अंदर क्षण से कुछ टूटा था। बहुत खामोशी से अखबार उनके हाथ से लेकर वहीं से वापस पलट आई, और हमेशा वो बहुत थोड़ी देर के लिए अज़रदा होती थी, लेकिन आज सुबह से शाम हो गई फिर रात, लेकिन उसकी अज़रदगी से मिटने का नाम नहीं ले रही थी। और जब कोई बात बहुत शिद्दत से महसूस की जाए तो सोचने का अंदाज भी कदरे बदल जाता है, बल्कि बहुत सारी बातें लाशऊर से निकलकर शऊर पर दस्तक देने लगती हैं। अम्मा मैं कितनी बड़ी थी जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ? शायद पहले भी कभी उसने पूछा था, लेकिन आज उसका अंदाज गहरी सोच लिए हुए था, जैसे उसके बाद भी बहुत कुछ जानना चाहती है। तुम 2 महीने की थी। अबू के बाद आप ताया जी के घर क्यों आ गई? मेरा मतलब है क्या कोई और नहीं था? आपके अम्मा अब्बा या कोई और? अम्मा ने चौंक कर उसे देखा, फिर सोच कर बोली, तुम्हारे अबू यहीं रहते थे। उनके बाद तुम्हारे नाना लेने के लिए आए तो, लेकिन नाना आप कहाँ हैं? पता नहीं। अम्मा के अंदाज में बेबसी थी। आपको नहीं पता? वो हैरान हुई। क्या करती पता रख के, जब यहीं रहना था? अम्मा की बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे मुतमईन करें। बेहद उलझ कर बोली, ये आज तुम्हें नाना कैसे याद आ गए? बस यूं ही ख्याल आ गया था। क्या आपको याद नहीं आते? हाँ। अम्मा खामोश होकर कोई दूसरी बात छेड़ने की सोच रही थी कि टीवी लाउंज से इब्रार भाई के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ये तो इब्रार भाई हैं। वो इधर मुतवज्जा हो गई। पता नहीं किस बात पर चिल्ला रहे हैं, मैं देखूं। नहीं तुम मत जाओ, ख्वामख्वाह तुम पर भी बिगड़ेगा। चलो मैं लाइट बंद कर रही हूँ, सो जाओ। इसके साथ ही अम्मा ने लाइट ऑफ कर दी तो इसने तकिए पर सर रख लिया, लेकिन नींद कोसों दूर थी। सुबह नाश्ते पर भी इब्रार भाई का मूड ख़राब था, और जब वो बोले तब इसकी समझ में आया कि वो किस बात पर बिगड़ रहे हैं। फराज ने इसके साथ ही मैट्रिक का इम्तहान दिया था और वो फेल हो गया था। इब्रार भाई ताया जी के सामने उसे डांटते हुए कहने लगे, सारा दिन आवारा लड़कों के साथ फिरते रहते हो, कभी मैंने तुम्हें पढ़ते हुए नहीं देखा। याद रखो, ये लड़के कभी तुम्हारे काम नहीं आएंगे, जो सुबह शाम पुकारने चले आते हैं। मुझे तो तुम्हारी सरगर्मियाँ भी मशकूक लगती हैं, और हैरत है कि किसी को इस घर में परवाह ही नहीं। फिर अचानक उसकी तरफ रुख मोड़कर इस पर बरस पड़े, और राबिया तुम ये मत समझना कि मैट्रिक कर लिया है तो पढ़ाई ख़त्म, अब आराम से घर बैठ जाओगी। कौन से कॉलेज में दाखिला लोगी? जी। वो सटपटा कर देखने लगी। कौन से कॉलेज में जाओगी? उनके धाड़ने पर वो बुरी तरह सहम गई। यही बात वो आराम से भी कह सकते थे, लेकिन शायद इन्हें चीख कर बात करने की आदत थी। तब ताई जी को पता नहीं इसकी हालत पर रहम आया या इस ख्याल से कि कहीं वो दोबारा फराज की तरफ मुतवज्जा ना हो जाएं, कहने लगी, अभी तो कल ही रिज़ल्ट आया है, मार्कशीट आ जाए फिर रक्षी के साथ चली जाना। हाँ मैं तुम्हें दाखिल कर रहा आऊँगी। रक्षी ने भी गोया एहसान किया, तुम खुद भी कुछ करना सीखो, कब तक दूसरों की उंगली पकड़ कर चलोगी? अब के इब्रार भाई ने ज़रा नरमी से कहा तो वह इस बात में सर हिलाकर वहाँ से उठ आई। ये भी गनीमत था कि इब्रार भाई ने गुस्से में ही सही बात छेड़ दी थी, वरना उसे खुद से कहने में बहुत दिन लगते, और इब्रार भाई एक ही बार टोक कर खामोश नहीं हो गए थे। रोज़ाना सबके सामने पूछते, और जब तक वो कॉलेज नहीं जाने लगी उन्होंने इसका पीछा नहीं छोड़ा था। इन दोनों ताई जी रक्षी की शादी की तैयारियों में लगी हुई थी,
اور رکشی جو شروع ہی سے بہت آزاد خیال رہی تھی، خود پر کسی قسم کی پابندی اس نے کبھی برداشت نہیں کی تھی۔ وہ اب تائی جی کی منت سماجت کرنے پر کسی حد تک دوستوں سے کٹ کر گھر تو بیٹھ رہی تھی، لیکن اس کا زیادہ وقت ٹیلی فون کے ساتھ ہی گزرتا۔ کم از کم رابعہ نے جب بھی اسے دیکھا وہ ٹیلی فون پر کسی سے بات کرتی نظر آتی۔ گو کہ رکشی اس سے کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، پھر بھی اسے جب بھی کوئی بات کہنی ہوتی یا کوئی چیپٹر سمجھنا ہوتا تو اسی کے پاس آتی تھی۔ حالانکہ اس گھر میں فری بھی تھی، لیکن جانے کیوں اسے فری کی خاموشی سے الجھن ہوتی تھی، اور ابرار بھائی کے سامنے خود سے جانے کی اس نے کبھی ہمت نہیں کی تھی۔ اچانک سامنا ہو جاتا یا وہ بلا لیتے تب بھی اس کی آدھی روح تو فنا ہو ہی جاتی تھی۔ اس وقت بھی انہوں نے پتہ نہیں کس کام سے بلایا تھا۔ وہ بہت ڈرتی ہوئی ان کے کمرے میں آئی۔ کیا کر رہی تھیں؟ خلاف معمول اور خلاف توقع انہوں نے بڑے آرام سے پوچھا۔ کچھ نہیں، کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہوتا ہے، سمجھی تم؟ جی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ان کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر بولے، بیٹھ جاؤ۔ وہ حیران ہوتی ہوئی بیٹھ گئی تو وہ پھر بہت خاموشی سے اس کا جائزہ لینے لگے۔ ابرار بھائی کوئی کام ہے تو بتائیے؟ وہ ان کی نظروں سے گھبرا کر بولی، نہیں کوئی کام نہیں۔ پھر میں جاؤں؟ کہاں؟ اماں کچن میں ہیں، ان کا ہاتھ بٹاؤں گی۔ وہ کسی طرح جانا چاہ رہی تھی۔ پہلے یہ تو سن لو کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے۔ وہ اپنی چیئر اس کے قریب لے کر آئے اور اس کی سوالیہ نظروں کو دیکھ کر کہنے لگے، ابھی مجھے شہزاد چچا یعنی تمہارے ابو بہت شدت سے یاد آ رہے تھے۔ وہ بہت ہمدرد اور نیک انسان تھے، ہم سب کا بہت خیال رکھتے تھے۔ مجھ سے کہتے تھے کہ میں بہت جلد تمہیں علاج کے لیے باہر لے جاؤں گا، اور ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ ہوتے تو شاید میں اس طرح ویل چیئر پر نہ بیٹھا ہوتا۔ آپ کو میرے ابو یاد ہیں؟ وہ حسرت سے پوچھنے لگی۔ بے وقوف، یاد ہیں، جبھی تو ان کی بات کر رہا ہوں۔ پتہ ہے اس وقت میں 8 سال کا تھا اور مجھے ان کی بہت ساری باتیں یاد ہیں، لیکن ان کی شکل ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ شاید تمہاری طرح، بلکہ تم ان کی طرح ہو، یا شاید اپنی امی کی طرح۔ وہ اسے یوں دیکھ رہے تھے جیسے اس میں چچا چچی کا عکس ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن ابرار بھائی، میں اماں سے تو نہیں ملتی۔ کون اماں؟ انہوں نے چونک کر پوچھا۔ میری اماں۔ اس کے معصومیت سے پوچھنے پر انہوں نے گہری سانس لی۔ ہاں، تم ان سے نہیں ملتی، تم ان سے مل بھی کیسے سکتی ہو؟ کیوں؟ کیوں کا جواب تم خود کھوجو رابعہ، خود۔ وہ زور دے کر بولے، تم یہ کیوں سمجھتی ہو کہ جو کچھ تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں اور جو کچھ کان سنتے ہیں وہی سچ ہے؟ نہیں، کبھی کبھی مجھے تم پر بہت رحم آتا ہے، اور کبھی میرا دل چاہتا ہے تمہیں اتنی اذیت دوں کہ تم سسک سسک کر مر جاؤ۔ ابرار بھائی، اس کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی اور آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں اتر آئیں، جنہیں دیکھتے ہی وہ ہتے سے اکھڑ گئے۔ تم تو یوں ہی ڈر ڈر کر مر جاؤ گی، دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ اگر اس میں ہمت ہوتی تو فوراً اٹھ کر بھاگ آتی، لیکن اسے اٹھنے میں ہی دیر لگی اور بمشکل تمام خود کو گھسیٹتی ہوئی باہر آئی تو سامنے فری کو دیکھ کر بے اختیار اس سے لپٹ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ فری نے اسے خود سے الگ کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے بازوؤں کا حلقہ مزید تنگ کر دیا۔ تب فری نے محسوس کیا وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ آؤ یہاں بیٹھو۔ فری اسے ساتھ لگائے ہوئے کمرے میں لے کر آئی اور اسے بٹھا کر پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا، پھر پوچھنے لگی، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ ابرار بھائی، وہ اسی قدر کہہ سکی اور فری سمجھ کر بولی، ابرار بھائی نے ڈانٹا ہے، ان کی تو عادت ہی ہے۔ تم کیوں گئی تھی ان کے کمرے میں؟ انہوں نے خود بلایا تھا، یعنی بلا کر ڈانٹا، لیکن کس بات پر؟ پتہ نہیں، پہلے تو ٹھیک طرح سے بات کر رہے تھے، پھر اچانک۔ ہاں، انہیں اچانک ہی غصہ آتا ہے، اور تم جانتی تو ہو، اور تمہیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ معذوری کی بنا پر ان کا مزاج ایسا ہے، اس لیے برا نہیں ماننا چاہیے۔ فری نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ سادگی سے بولی، میں نے برا نہیں مانا، پھر بس ان کے غصے سے ڈر گئی تھی۔ اچھا چلو، اب وہ بلائیں بھی تو مت جانا، اور ہاں، وہ تمہاری کلاسز شروع ہو گئیں؟ جی۔ پھر تمہیں دل لگا کر پڑھنا چاہیے، کسی سبجیکٹ میں مشکل ہو تو مجھ سے پوچھ لینا۔ جی۔ پہلی بار فرین نے اس سے اتنی دیر تک بات کی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بھی حیران ہوتی رہی تھی۔ اسکول میں بھی اس نے زیادہ سہیلیاں نہیں بنائی تھیں، بس ایک ناظمہ سے دوستی تھی، اور خیال تھا کالج میں بھی اسی کے ساتھ رہے گا، لیکن اپنے والد کی ٹرانسفر کے باعث وہ لاہور چلی گئی، اور وہ دوستی کے معاملے میں محتاط تو نہیں تھی، بس اس کے اندر ایک جھجک سی تھی، اور حالات کا بخشا ہوا احساس کمتری جو وہ خود سے پہل نہیں کرتی تھی۔ کالج آتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا، اور اس عرصے میں چند لڑکیوں سے رسمی بات چیت ہو جاتی، وہ بھی اگر پہل ان کی طرف سے ہوتی تب، ورنہ وہ الگ تھلگ ہی بیٹھی رہتی تھی۔ اور ابھی وہ پوری طرح کلاس میں ایڈجسٹ بھی نہیں ہو پائی تھی کہ گھر میں رکشی کی شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا۔ اماں کے کہنے پر اس نے کالج سے ہفتے بھر کی چھٹی لے لی۔ اسے یوں ہی رکشی اپنی تمام ترکہ جدائیوں کے باوجود اچھی لگتی تھی، اور جہاں اس کی شادی کی خوشی تھی وہاں اس کے جانے کا افسوس بھی تھا۔ اس کا دل چاہتا وہ سارا وقت اس کے پاس بیٹھی رہے، بہانے بہانے سے اس کے کمرے میں جاتی، لیکن وہ اپنی سہیلیوں میں گھری ہوتی اور اسے دیکھتے ہی بھگا بھی دیتی، اور اسے بس کچھ دیر کو ہی دکھ ہوتا، پھر خود کو بہلا لیتی۔ بہرحال تائی جی نے اگر رکشی کی شادی بڑے لوگوں میں کی تھی
تو انتظام بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر کیا تھا۔ بارات کے استقبال کے لیے وہ چپکے سے فری کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی اور بہت خوش تھی، لیکن اس مرحلے سے گزر کر اندر آتے ہوئے اس کی ساری خوشی اس وقت رخصت ہو گئی جب اس نے سنا تائی جی کسی خاتون کے پوچھنے پر اس کے بارے میں کہہ رہی تھیں، یہ میرے دیور کی بیٹی ہے اور میری ہونے والی بہو۔ اور اس وقت سے اب تک وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر تائی جی نے کس حساب سے یہ بات کہی۔ کبھی ابرار بھائی کا خیال آتا جنہیں دیکھتے ہی اس کی روح فنا ہونے لگتی تھی، اور ان کے مزاج سے قطع نظر اس نے سادگی سے سوچا، ابرار بھائی تو معذور ہیں، چل بھی نہیں سکتے، پھر بھلا ان کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کے بعد فراز کا خیال آیا، فراز تو مجھ سے چھوٹا ہے اور وہ تو کبھی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ شاید میں نے غلط سنا تھا، آخر میں اس نے خود کو بہلایا تھا، کیونکہ اس کا ذہن کسی طرح بھی اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا کہ ابرار بھائی یا فراز میں سے کوئی اس سے شادی پر تیار ہوگا، اور یہ اس کا احساس کمتری ہی تو تھا کہ ایک بار بھی اسے یہ خیال نہیں آیا کہ وہ کیا چاہتی ہے، گویا خود اس کے نزدیک بھی اپنی ذات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ پورے ایک ہفتے بعد کالج گئی، تب احساس ہوا کہ اس کی کتنی کلاسز اور کتنے اہم لیکچرز مس ہو گئے ہیں۔ ایک لڑکی سے نوٹس مانگے تو اس نے اس شرط پر دیے کہ وہ یہیں اتار کر واپس کر دے گی۔ تب فری پیریڈ میں وہ نوٹس اپنی کاپی پر اتارنے کی غرض سے لائبریری میں آ بیٹھی، اور ابھی اس نے لکھنا شروع ہی کیا تھا کہ ایک لڑکی اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، اتنے دنوں سے آ کیوں نہیں رہی تھیں؟ ہیں؟ اس نے چونک کر دیکھا، حیران بھی ہوئی کہ کوئی اس کی غیر حاضری کو محسوس کر سکتا ہے۔ کیا بیمار تھیں؟ لڑکی نے پھر پوچھا۔ نہیں، میری بہن کی شادی تھی۔ اچھا، مبارک ہو، بلایا نہیں؟ کیسے بلاتی، میرا مطلب ہے ہماری جان پہچان ہی نہیں ہے، وہ سادگی سے بولی۔ یہ تو ہے، خیر جان پہچان میں کیا دیر لگتی ہے، میرا نام افشاں ہے اور تمہاری ہی کلاس میں ہوں، میں رابعہ ہوں۔ کہاں رہتی ہو؟ افشاں کچھ زیادہ ہی باتونی تھی، یا پھر ایک ہی نشست میں اس کے بارے میں سب جان لینا چاہتی تھی۔ میرا گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، شاید تم نے دیکھا بھی ہو، یہ سڑک جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے بائیں ہاتھ پر پہلا بنگلہ جس پر بہزاد منزل لکھا ہوا ہے۔ اس نے بتایا تو افشاں کچھ دیر تک پرسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اسی انداز میں بولی، تم بہزاد منزل میں رہتی ہو؟ وہاں میری ایک کزن بھی ہے۔ کون؟ رکشی آپا؟ میں نام نہیں جانتی، لیکن یہ جانتی ہوں کہ وہ شہزاد انکل کی بیٹی ہے۔ اس کا چونکنا اور حیران ہونا فطری تھا۔ یوں ہی اسے دیکھے گئی تو وہ پوچھنے لگی، تم جانتی ہو اسے؟ میرا مطلب ہے شہزاد انکل کی بیٹی کو۔ ہاں، میں ہی ان کی بیٹی ہوں۔ اچھا، وہ ایک دم خوش ہو کر بولی، پھر تو تم سے مل کر خوشی ہوئی، لیکن تم؟ بھائی میں تمہاری خالہ زاد ہوں۔ خالہ زاد؟ اور اسے یاد آیا اس نے اماں سے نانا کے بارے میں پوچھا تھا۔ گہری سانس لے کر بولی، کتنی عجیب بات ہے کہ خالہ زاد ہوتے ہوئے بھی ہم پہلے کبھی نہیں ملے، اور اس میں غلطی سراسر تمہاری ہے، میری کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تو سرے سے کچھ معلوم ہی نہیں، جبکہ تم جانتی تھی کہ میں بہزاد منزل میں رہتی ہوں، پھر بھی کبھی آئی نہیں۔ اس نے اپنی فطری سادگی سے الزام اس کے سر رکھ کر توجیہ بھی پیش کر دی۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن میں کیا کر سکتی تھی جب بڑے ہی آپس میں نہیں ملتے۔ خیر، آج تم میرے ساتھ گھر چلنا، اماں تم سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ کون اماں؟ کیا تم اپنی تائی کو اماں کہتی ہو؟ نہیں، میں اپنی اماں کی بات کر رہی ہوں، میری اماں۔ لیکن افشاں کچھ کہتے کہتے رہ گئی، اس لیے نہیں کہ اسے کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی، بلکہ اسے اپنی معلومات پر شبہ ہوا کہ شاید وہ ٹھیک طرح سے نہیں جانتی اور ایسا نہ ہو کوئی غلط بات منہ سے نکل جائے۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ پوچھنے لگی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ پہلے تم میرے ساتھ چلو، نانا تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ اس نے فوراً بات سنبھال لی، ٹھیک ہے میں چلوں گی۔ وہ تیار ہو گئی۔ پہلے میں یہ نوٹس اتار لوں کیونکہ کاپی ابھی اس لڑکی کو واپس کرنی ہے۔ واپس کر دو اور نوٹس مجھ سے لے لینا۔ اچھی بات ہے۔ وہ کاپی اٹھا کر کونے میں بیٹھی لڑکی کو دے آئی، پھر افشا کے ساتھ باہر آ گئی۔ نانا اسے دیکھ کر خوش تو ہوئے، پھر سینے سے لگا کر اتنا روئے کہ وہ پریشان ہو گئی۔ ان کا جھریوں زدہ چہرہ ہاتھوں میں لے کر بولی، آپ روئیں مت نانا، میں اماں سے کہوں گی، وہ بھی آپ سے ملنے آئیں گی، میری بچی۔ نانا نے پھر اسے سینے میں بھینچ لیا، اب تو مجھے ہی تیری ماں کے پاس جانا ہے۔ نہیں نانا، آپ تو چل بھی نہیں سکتے، میں ابھی اماں کو لے آتی ہوں۔ نانا نے چونک کر پوچھا، کہاں ہے تیری ماں؟ گھر پر ہیں۔ اس کے اتنے یقین سے کہنے پر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ تب افشاں کی امی اس کے قریب آتے ہوئے بولیں، شاید تم اپنی تائی کو اماں کہتی ہو، ورنہ تمہاری امی اور ابو کا تو ایک ساتھ ہی انتقال ہوا تھا۔ جی؟ خیر یقینی اپنی بے خبری کا دکھ اور جانے کیا کچھ تھا جس نے اس کی زبان کنگ کر دی تھی۔ کبھی خالہ کو دیکھتی، کبھی نانا کو۔ تب نانا خالہ کو ٹوکتے ہوئے بولے، تم نے ناحق بچی کو پریشان کیا۔ جب تایا تائی نے اسے اولاد کی طرح سمجھا تو پھر وہی اس کے ماں باپ ہوئے، اور شاید اسی لیے تو انہوں نے اسے کبھی ہم سے ملنے نہیں دیا کہ کہیں ہم اسے بتا نہ دیں۔ پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، بیٹا وہی تمہارے ماں باپ ہیں۔ وہ اب بھی بولنے سے قاصر تھی، لیکن اس کا ذہن بری طرح الجھ رہا تھا۔ اسے ابرار بھائی کی بات یاد آئی، تم کیا سمجھتی ہو کہ جو کچھ تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں
और जो कुछ कान सुनते हैं वही सच है। नहीं तो फिर सच क्या है? उसने नाना के हाथ थाम लिए। मुझे बताइए नाना, मेरे अम्मी अबू के साथ क्या हुआ था? हादसा। दोनों गाड़ी में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही दोनों जाँ बहक हो गए। मैं इस वक्त कहाँ थी? तुम्हें घर पर आया के पास छोड़ गए थे। वो अच्छी औरत थी, क्या अब भी वहीं होती है या पता नहीं। वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो रही थी। उसी वक्त अफशा ने आकर खाना लगने की इतला दी तो खाला उसे उठाते हुए बोली, चलो पहले खाना खा लो। मुझे भूख नहीं खाला, और मैं अब घर जाऊंगी। ये भी घर ही है, आओ शाबाश। वो उनके इसरार पर दस्तरखान पर आ बैठी। फिर खाने के दौरान खाला उसे बताती रहीं कि कई बार नाना उसे मिलने के लिए गए, लेकिन उसकी ताई जी ने किसी न किसी बहाने टाल दिया और अपने बारे में कहने लगी कि मैं क्योंकि आसिया की सौतेली बहन थी इसलिए तुम्हारे पास आने का सिर्फ सोच सकी, क्योंकि मैं देख रही थी कि जब सगे नाना को मायूस लौटा दिया जाता है तो फिर मेरे साथ पता नहीं क्या सलूक हो। फिर इससे पूछने लगी, तुम्हारे साथ तो सब ठीक ठाक है ना? जी। वो इस कदर कह सकी। फिर खाने के बाद वो नाना के पास बैठी तो उनके साथ अपनी अम्मी अबू की बातें करते हुए वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। इस दौरान खाला के दूसरे बच्चे भी स्कूल कॉलेज से आ गए थे और सभी गायबाना तौर पर इससे वाकिफ थे। उसके तारुफ में खाला ने इस कदर कहा था कि ये तुम्हारी आसिया खाला की बेटी है, और सब बहुत खुश होकर उससे मिले थे। दोपहर ढल चुकी थी जब एकदम उसे घर का ख्याल आया, और ये भी कि वो बताए बगैर आई है और अम्मा परेशान हो रही होंगी। बस उसी वक्त जाने के लिए तैयार हो गई। नाना ने दोबारा आने के लिए कहा और फिर उनके कहने पर उबैद उसे घर तक छोड़ने के लिए आया। उसका ख्याल था सिर्फ अम्मा ही इसके लिए परेशान होंगी और देर से आने पर बास पुर्स भी सिर्फ वही करेंगी। लेकिन पहले ही मरहले पर इब्रार भाई मौजूद थे और ऐसी चुभती हुई नज़रें थीं उनकी कि इसके कदम आप ही आप उनके सामने रुक गए। कहाँ से आ रही हो? खासा जरहाना लहजा था उनका कि वो कोई जवाब नहीं दे सकी। तब उन्होंने अपने सवाल को नया रंग दिया, इतनी देर से क्यों आई हो? देर हो गई, वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोली। कहाँ देर हुई? इस वक्त तक कॉलेज में तो नहीं बैठी रही होगी तुम? मैं अपनी दोस्त के साथ उसके घर चली गई थी। उसे यही जवाब सूझा। क्यों, घर से फालतू हो तुम? और किसकी इजाज़त से गई थी? या तुमने ये समझ लिया कि अब तुम्हें किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं रही, जो तुम्हारा दिल चाहेगा करती फिरोगी? बहुत बड़ी हो गई हो ना तुम, अपनी मर्जी की मालिक। जैसे इस घर की दूसरी लड़कियां अपनी मनमानी करती फिरती हैं, तुम भी उनके नक्शे कदम पर चलोगी। इब्रार भाई किसी तरह खामोश होने का नाम नहीं ले रहे थे, जबकि उसकी आंखों में ढेर सारा पानी जमा हो चुका था। जिसे रोकने की कोशिश में वो नाकाम हो गई तो हाथों में चेहरा छुपाकर सिसक पड़ी। दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से, और याद रखना आइंदा अगर कॉलेज से कहीं गई तो टांगे तोड़ कर रख दूंगा। वो भागकर अपने कमरे में आ गई, जहां अम्मा बेचैनी से यूं टहल रही थीं जैसे उनका बस न चल रहा हो कि उसे इब्रार भाई के सामने से खींच कर ले आती। अम्मा वो उनकी गोद में मुंह छुपाकर और शिद्दत से रोने लगी। बेटा गलती तुम्हारी है, तुम बता कर जाती, हम इतना परेशान तो ना होते। हम वो सर ऊंचा करके देखने लगी। क्या इब्रार भाई भी परेशान थे? हाँ, जब भी तो इतना बिगड़ रहा है। एक तो बेचारा चल नहीं सकता, कितनी बार कुर्सी धकेलता हुआ गेट तक गया है। फिर अपने दुपट्टे से उसका चेहरा साफ करते हुए पूछने लगी, कौन सी सहेली के घर गई थी वो? अम्मा के चेहरे पर नज़र पड़ी तो वो कुछ कंफ्यूज सी हो गई। समझ में नहीं आया इन्हें कैसे बताया कि वो नाना के पास गई थी और वहाँ से बहुत सारी बातें जान कर आई है। ये हकीकत कि वो इसकी अम्मा नहीं थी, लेकिन माँ जैसी ज़रूर थी। अपनी आगोश की पनाहें बख्श कर उसे हमेशा सर्दो गर्म से बचाया था, और वो एकदम से उनकी नफ़ी करके इन्हें दुख नहीं दे सकती थी। चलो मुंह हाथ धोकर कुछ देर लेट रहो, बहुत थकी हुई लग रही हो। अम्मा यही समझी कि वो बताना नहीं चाहती, इसलिए बात बदल दी, और उसने भी उनकी बात पर फौरन अमल कर डाला। शाम में सोकर उठी तो जहन काफ़ी हद तक पुरसुकून हो चुका था। तबीयत में बोझलपन भी नहीं था, बल्कि वो खुद को काफ़ी हद तक हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। अम्मा इस वक्त किचन में होती थीं और वो भी उनका हाथ बटाती थी, लेकिन इस वक्त वो उनके पीछे जाने के बजाय अपने मनपसंद जगह पर आ बैठी और नाना की बातों को सोचने लगी। दरमियान में कहीं कहीं जहन भटक जाता। मैं कौन होती हूँ, मेरी हैसियत ही क्या है? अम्मा ने कहा था, और उनकी बात को सोचते हुए इब्रार भाई की बात याद आई। तुम अम्मा से नहीं मिलती, तुम उनसे मिल भी कैसे सकती हो? क्यों? इसके पूछने पर इन्होंने कहा था, क्यों का जवाब तुम खुद खोजो राबिया, खुद। और जवाब इसने खोज लिया था, लेकिन इसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि उसे उसकी अम्मी के बारे में क्यों नहीं बताया गया। और भी कई बातें थीं जो इसरार के पर्दों में छुपी हुई थीं। मुझे अम्मा से पूछना पड़ेगा, सिर्फ वही हैं जो सच बताएंगी। उसने खुद कलामी के अंदाज में सोचा और फिर वहाँ से उठकर लॉन में उतर आई। कभी कभी दरमियानी कैफियत इंसान को बड़ा बेबस कर देती हैं। पता नहीं इसके अंदर कैसा मौसम उतरा था जो ना उसे खुश होने दे रहा था ना उदास। यूं ही चलती हुई लॉन के आखिरी सिरे तक पहुंच गई। वापस पलटी तो गेट से फराज को दाखिल होते देखकर वहीं रुक गई।
وہ غالباً اپنے کسی دوست کے ساتھ تھا۔ بائک کی آواز آ رہی تھی اور وہ گیٹ پر ہی رک کر اس سے کوئی بات کر رہا تھا۔ وہ اس وقت اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے تیز قدموں سے روش پار کر کے لابی میں آئی۔ پہلا کمرہ ابرار بھائی کا تھا اور وہ بلا ارادہ ان کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اندر آتے ہی احساس ہوا، لیکن وہ دیکھ چکے تھے، اس لیے فوراً واپس نہیں پلٹ سکی۔ کیا بات ہے، شکر ہے وہ دہاڑے نہیں۔ جب بھی اس کے حواس قائم رہے، 2 قدم اور آگے بڑھ کر بولی، آئی ایم سوری ابرار بھائی، دوپہر میں آپ کو میری وجہ سے پریشانی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ۔ جواب میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ فوراً بیٹھ گئی تو کہنے لگے، میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ، مجھے تمہاری قطعی پرواہ نہیں ہے، سمجھی تم؟ اس نے بے حد حیران ہو کر دیکھا تو کہنے لگے، مجھے صرف شہزاد چچا کا خیال آتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم کسی غلط راستے پر چلو۔ اس نے سر جھکا لیا اور سوچ کر بولی، آپ کو صرف ابو کا خیال آتا ہے، امی کا خیال کیوں نہیں آتا؟ کیا وہ آپ سے محبت نہیں کرتی تھیں؟ وہ چونکے بھی، حیران بھی ہوئے اور پھر اپنے مخصوص انداز میں کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر اس کا جائزہ لینے لگے۔ پہلی بار وہ نروس نہیں ہوئی اور سر اونچا کر کے براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو انہوں نے پوچھا، تمہیں کس نے بتایا؟ میں آج اپنے نانا کے پاس گئی تھی، وہیں سے معلوم ہوا کہ میری امی بھی ابو کے ساتھ ہی۔ وہ قصداً خاموش ہو گئی۔ نانا کا پتہ تمہیں کس نے دیا تھا؟ اس بات کو چھوڑیں ابرار بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ مجھے امی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا؟ مجھے کیا پتا، آپ کو پتہ ہے۔ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ جا کر اپنی اماں سے پوچھو۔ ان کا موڈ بگڑتے دیر نہیں لگتی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید چیختے چلاتے، وہ جلدی سے ان کے کمرے سے نکل آئی۔ کتنے بہت سارے دن گزر گئے، اس کے اندر عجیب سی بےقلی آ سمائی تھی۔ یہ دکھ بھی تھا کہ جس عورت کی کوکھ سے اس نے جنم لیا ہے، اس سے وہ یکسر لا علم کیوں رہی؟ اسے کچھ تو خبر ہوتی، تاکہ جس طرح وہ اپنے ابو کو یاد کرتی تھی، ان کے ساتھ امی کو بھی سوچتی۔ اس رات وہ اماں کے برابر لیٹی تو ان کے گلے میں بازو ڈال کر پوچھنے لگی، اماں آپ نے میری امی کو بھی دیکھا تھا؟ اماں اس اچانک سوال پر حیران ہو گئیں، فوری طور پر کوئی جواب نہیں دے سکیں۔ بتائیے نا اماں، اور اب یہ مت پوچھیے گا کہ مجھے امی کے بارے میں کس نے بتایا، بس مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ ہاں میں نے اسے دیکھا تھا، اماں گہری سانس لے کر بولیں، بڑی سندر لڑکی تھی، تمہاری طرح بھولی بھالی معصوم سی، ہنستی تھی تو گھنگرو سے بجنے لگتے تھے، ایسی پیاری جوڑی بنائی تھی اللہ میاں نے۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگی کہ دونوں ہنستے کھیلتے گھر سے نکلے تھے اور واپس آئے تو خون میں نہائے ہوئے تھے۔ پھر اماں کی خاموشی اسے گراں گزرنے لگی۔ پھر کیا ہوا تھا اماں؟ پھر کیا ہونا تھا؟ سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ اماں اس وقت کو یاد کرتے ہوئے بولیں، تمہاری پیدائش پر شہزاد مجھے لے کر آئے تھے، پھر میں نے بس 2 مہینے ہی ان دونوں کو دیکھا، ان کے بعد سچ پوچھو تو میرا جی بھی یہاں سے اچاٹ ہو گیا تھا، لیکن تمہاری وجہ سے میں یہیں رہ گئی، ورنہ جس وقت تمہارے نانا تمہیں لینے آئے تھے، اگر تمہارے تایا اور تائی تمہیں ان کے حوالے کر دیتے تو پھر میں بھی یہاں سے چلی جاتی۔ تایا جی نے مجھے نانا کے ساتھ کیوں نہیں جانے دیا تھا؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں بیٹا؟ اماں نے پہلے لا علمی ظاہر کی، پھر اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے بولیں، اس وقت میرا خیال تھا کہ شاید بھائی بھاوج کی نشانی کو خود سے جدا نہیں کرنا چاہتے، اور پھر تمہارے تایا جی نے کہا بھی تھا کہ تم ان کا خون ہو، وہ تمہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھیں گے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے تمہیں اولاد کی طرح تو کیا، کبھی یتیم بھتیجی سمجھ کر بھی سر پر ہاتھ نہیں رکھا۔ بے شک تمہیں سر پر نہ بٹھائیں، لیکن تمہیں تمہارے حق سے محروم بھی نہ کریں۔ میرا کیا حق ہے اماں؟ وہ آزردگی میں گھر کر بولی، یہی بہت ہے کہ تایا جی نے ہمیں یہاں رہنے دیا اور میرے اخراجات بھی پورے کرتے ہیں۔ وہ تمہارے اخراجات پورے کرتے ہیں؟ اماں کے لہجے میں ہلکی سی تلخی اور ہلکا سا طنز تھا، پھر اس کے چہرے پر آئے بال سمیٹتے ہوئے بولیں، کوئی تم پر احسان نہیں کر رہا بیٹی، یہ سب تمہارے ماں باپ کا ہے، گھر بھی اور کاروبار بھی۔ اچھا وہ ابھی اتنی میچور نہیں ہوئی تھی کہ اس بات کو اپنے مفاد میں سوچتی، یا پھر ماں باپ کی طرف سے ورثے میں ملی ہوئی ہر درجہ سادگی تھی جو کہنے لگیں، پھر بھی اماں میں تو اس وقت بہت چھوٹی تھی، اگر تایا جی یہاں نہ آتے، کاروبار نہ سنبھالتے تو کوئی اور۔ قدرے توقف سے بولی، اماں آپ کبھی کسی پر جتائیے گا نہیں۔ نہیں بیٹا، میں کون ہوتی ہوں؟ آپ میری اماں ہیں، بہت اچھی اماں۔ وہ ان کے مہربان اور شفیق سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ ان دنوں جب کہ اس کے امتحان قریب تھے اور وہ یکسوئی سے پڑھنا چاہتی تھی کہ رکشی نے آ کر سارے گھر کو ڈسٹرب کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ دقیانوسی لوگوں کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، اور اتنا عرصہ بھی وہ خود پر جبر کر کے رہی ہے۔ تائی جی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تو جواب میں وہ چیخ چیخ کر سارا الزام ان کے سر رکھتی کہ انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ پیسے والے بڑے لوگ ہیں، اور ان کا ماحول دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی، جہاں بقول اس کے وہ پابند ہو کر رہ گئی تھی۔ بہرحال گھر کی فضا خاصی مگدر ہو گئی تھی، یا تو ایک دم سکوت چھایا رہتا یا پھر جیسے ہر شے بولنے لگتی، اور ظاہر ہے وہ بھی وہیں رہتی تھی، اور کوئی اسے اپنا سمجھے نہ سمجھے، وہ تو سب کو اپنا سمجھتی تھی، اور اس کشیدگی کو شدت سے محسوس کرتے ہوئے اسے دکھ ہوتا
کبھی تائی جی پر رحم آتا جن کی کوئی اولاد ان کے اختیار میں نہیں تھی، اور اس کا دل چاہتا وہ ایک ایک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت کرے کہ تائی جی کی پریشانیوں میں اضافہ مت کرو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ساری پریشانیاں خریدی ہوئی ان کی اپنی ہیں۔ پھر کبھی اسے رکشی آپا پر رحم آتا جو بہت چیخنے چلانے کے بعد کمرے میں بند ہو کر رونا شروع کر دیتی تھیں، اور کبھی عزیر بھائی کے لیے اس کا دل دکھتا جو صبح شام رکشی کو فون کر رہے تھے، اور اس شام وہ خود چلے آئے۔ اس وقت وہ لان میں کھڑی تھی، انہیں دیکھ کر خوش ہوئی اور سوچا کہ وہ رکشی آپا کو ساتھ لے جائیں گے تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، لیکن رکشی کسی طرح بھی ان کے ساتھ جانے پر آمادہ نہیں ہوئی۔ عجیب عجیب سے مطالبے تھے اس کے، اور وہ ہر صورت منوانا چاہتی تھی، بلکہ اس کے لہجے کا گھمنڈ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ عزیر کو جھکا کر یا اپنی مرضی پر چلا کر رہے گی، اور عزیر نے بڑے سکون سے اس کی باتیں سنی اور کچھ کہے بغیر خاموشی سے چلے گئے۔ اس کے بعد ایک بار ان کا فون آیا اور بس اسی قدر کہا تھا، سوچ لو رکشی، میں تمہیں سوچنے کو وقت دے رہا ہوں، اور رکشی نے ان کی بات کو طنز آمیز ہنسی میں اڑا دیا تھا۔ شاید اسے یقین تھا کہ عزیر بار بار اس کے در پر آئیں گے اور بالآخر اس کی ہر بات ماننے کا وعدہ کرتے ہوئے ساتھ لے جائیں گے۔ جبھی وہ نہ صرف اطمینان سے تھیں بلکہ کسی وقت تائی جی کسی خدشے کا اظہار کرتی تو وہ بڑے زام سے کہتی، آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب یہ میرا معاملہ ہے، اسے میں خود نپٹاؤں گی، اور آپ دیکھیے گا عزیر کیسے آتے ہیں۔ اور اس کا سارا زام اس وقت دھرا رہ گیا جب عزیر نے اسے دیے ہوئے وقت کے بعد بہت خاموشی سے طلاق نامہ بھیج دیا۔ لمحہ بھر کو تو رکشی بھی سناٹے میں آ گئی تھی۔ ظاہر ہے اس کا یقین اور گھمنڈ ٹوٹا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ تائی جی اسے کچھ کہتی، وہ یہ کہتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی کہ میرا ویسے بھی اس شخص کے ساتھ گزارا مشکل تھا۔ گھر کی فضا پہلے مقدر تھی، اب پرسرار بھی ہو گئی تھی۔ کوئی کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا، اس لیے نہیں کہ کوئی اپنے کیے پر نادم تھا، بلکہ سبھی کو اندازہ تھا کہ جہاں بات شروع ہوئی ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا اور سب ایک دوسرے کو الزام دیں گے۔ بس ایک ابرار بھائی ہی تھے جو کسی بھی الزام کی پرواہ کیے بغیر بولتے تھے، تایا جی کی موجودگی کا خیال بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ انہیں سنا کر کہتے کہ اس گھر میں ہر شخص اپنی منمانی کرتا ہے، کسی کو دوسرے کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر براہ راست رکشی کو مخاطب کر کے کہتے، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا تھا رخشندہ بیگم کہ شوہر اور سسرال والوں کو اپنی جوتے کی نوک پہ رکھ لو گی؟ دیکھ لیا اس کا انجام۔ نادان لڑکی، عورت تو پیدا ہی سمجھوتے کرنے کے لیے ہوتی ہے، کبھی اپنے لیے کرتی ہے اور کبھی اپنے گھر والوں کے لیے۔ تمہیں اگر اپنا خیال نہیں تھا تو فرخندہ اور رابعہ کا خیال کر لیتی، ابھی ان کی ڈولیاں اٹھنی باقی ہیں۔ اب جو بھی آئے گا پہلا سوال تمہارے بارے میں کرے گا کہ طلاق کیوں ہوئی۔ کیا تم ایمانداری سے جواب دے سکو گی؟ ہاں، ایک دن وہ چیخ پڑی تھی، میں دوں گی جواب، وقت تو آنے دیجیے، پھر میں جواب بھی دوں گی، اور یہ اس کی آخری چیخ تھی۔ اس کے بعد وہ یوں خاموش ہو گئی کہ کبھی کبھی شبہ ہونے لگتا کہ کہیں وہ قوت گواہی سے محروم تو نہیں ہو گئی۔ اس کی زندگی میں زبردست تبدیلی آئی تھی کہ وہ جو بہت آزاد خیال اور فیشن کی دلدادہ تھی، اب زیادہ وقت اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ باہر نکلتی بھی تو کسی تنہا گوشے میں بیٹھی نظر آتی، ہاتھ میں موٹی سی کتاب لیے گرد و پیش سے یکسر بے نیاز رابعہ کو وہ شروع سے اچھی لگتی تھی، اپنی تنک مزاجی کے باوجود، شاید اس لیے کہ وہ فری کی طرح چپ نہیں رہتی تھی، جو دل میں آتا تھا کہہ دیتی تھی، اور اب اس کی چپ اور تنہائی پر وہ کٹتی تھی، یہ جاننے کے باوجود کہ غلطی سراسر اس کی ہے۔ اسے عزیر پر غصہ آتا جنہوں نے فیصلہ کرنے میں جلدی کی تھی۔ بہرحال اتنا وقت گزرنے، کچھ حقیقتیں جان لینے اور سب کے رویوں کو سمجھنے کے باوجود اس کے سوچنے کا انداز نہیں بدلا تھا۔ ان دنوں تائی جی فری کی شادی کرنے کی فکر میں تھیں، ایک دو اچھے پروپوزل بھی تھے، اور جب انہوں نے فری سے پوچھا تو وہ لڑکی جو ہمیشہ چپ رہتی تھی اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، فری باجی۔ وہ فری کی اونچی آواز سن کر حیران ہو کر اپنے کمرے سے نکل کر آئی تھی، اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے کے باوجود اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ فری ہے جو تائی جی سے کہہ رہی تھی، رکشی کی شادی آپ نے اپنی مرضی سے کی تھی اور اس کا انجام بھی دیکھ لیا، اب یہ کیوں چاہتی ہیں کہ میرا انجام بھی اس جیسا ہو؟ یہ اپنی دشمن خود ہے، پوچھ لو اس سے۔ تائی جی نے رکشی کی طرف اشارہ کیا تو اس نے ایک لہجہ کو سر اٹھا کر دیکھا، پھر دوبارہ کتاب پر نظریں جما دیں، اور میں اپنی دشمن نہیں ہوں، اس لیے آپ کے فیصلے پر سر نہیں جھکا سکتی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سیدھی سی بات ہے کہ جن پروپوزلز کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں وہ مجھے منظور نہیں، اور یہ بھی سن لیں کہ میں زبیر سے شادی کروں گی جو میرے ساتھ پڑھتا تھا۔ تم؟ تائی جی پتہ نہیں صدمے کے انتہا پر تھیں یا غصے کی کہ بس اسی قدر کہہ سکیں، پھر اسے چھوڑ کر رکشی کو مخاطب کرتے ہوئے بولیں، سن رہی ہو رکشی، تم سمجھاؤ اسے۔ میں؟ رکشی نے حیران ہو کر اپنی طرف اشارہ کیا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی کہ رابعہ کو دیکھ کر رک گئی۔ یہاں آؤ رابعہ، اتنی حلیم وہ کبھی نہیں تھیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے آئی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر تائی جی کے سامنے کرتے ہوئے بولی، امی رابعہ بھی تو ہے، آپ اس کی شادی کر دیں۔ کیا؟
ताई जी ने सर तपा उसे घूरा तो वो रक्षी के पीछे हो गई। क्यों, क्या आपको इसकी शादी नहीं करनी? रक्षी के ठहरे हुए संजीदा लहजे ने ताई जी को खामोश करा दिया। कदरे ताखीर से बोली, फरी बड़ी है, पहले इसकी शादी होगी। हाँ, लेकिन जब दो प्रपोजल हैं तो दोनों की एक साथ कर दीजिए। दो प्रपोजल कौन से? ताई जी अनजान बन गई। फरी जुबैर के साथ शादी करेगी और जो आप कह रही थी वो। नहीं, ताई जी ने फौरन टोक दिया, राबिया इसी घर में रहेगी। क्या मतलब? मैंने इसकी शादी इब्रार के साथ करने का फैसला किया है। उनका अंदाज भी फैसला कौन था। लेकिन अम्मी, बस मैंने तुमसे कोई मशवरा नहीं मांगा। क्यों राबिया, तुम्हें कोई एतराज़ है? उन्होंने बराह रास्त उससे पूछा, और उसे हमेशा उन पर रहम आता था कि उनकी कोई औलाद उनके इख्तियार में नहीं है। और कभी कभी उसका दिल चाहता कि वो एक एक के सामने हाथ जोड़कर मिन्नत से कहे कि ताई जी को परेशान मत करो। और वही औरत जो उसे मजलूम नज़र आती थी, इंतहाई संगदिल लगी। उसका दिल दुहाइयाँ देने लगा। काश उनकी औलाद की तरह वो भी मनमानी कर सकती, लेकिन एक तो इसने पहले ही कभी उनकी किसी बात से इनकार की जुर्रत नहीं की थी, दूसरे इस वक्त वो जिन नज़रों से देख रही थी, इससे इसका रहा सहा हौसला भी जाता रहा था। ऐसे में रक्षी की नरम आवाज़ ने उसकी ज़रा सी ढारस बंधाई। कह दो राबिया कि तुम्हें एतराज़ है। उसने हैरत की वसअतों में परवास करते हुए रक्षी की तरफ देखा तो उसने मज़ीद आंखों के इशारे से सहारा दिया। तुम चुप रहो रक्षी, मैं राबिया से पूछ रही हूँ। ताई जी की आवाज़ गूंजी और वो सारी हिम्मतें यकजा करके जैसे ही ताई जी की तरफ पलटी, इब्रार भाई अपनी चेयर धकेलते हुए आ गए। क्या शोर मचा रखा है? आप लोगों को और कोई काम नहीं है सिवाय चीखने चिल्लाने के? उन्होंने बारी बारी सबको देखकर सूरत हाल जानने की कोशिश की। तब फरीस ताजिया कहका लगाकर बोली, इस वक्त यहाँ बहुत अहम मसले पर बात हो रही है इब्रार भाई। क्या मसला है? उन्होंने उसी से पूछा। अम्मी आपसे शादी के लिए राबे से हामी भरवा रही हैं, फरी ने मज़े लेकर बताया। और बिल्कुल गैर इरादी तौर पर इन्होंने फ़ौरन राबिया की तरफ देखा था और फिर फ़ौरन ही अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ते हुए वो जो एक कर्ब आमेज़ कैफियत से गुजरे थे, जाने कैसे वो इसके दिल में तराजू हो गई। बेचारे इब्रार भाई, शायद इन्हें दुख हुआ था, इसने सोचा, और किसी गैर मरई ताकत के ज़ेरे असर उनकी तरफ खींची चली गई। पीछे से आकर उनकी चेयर पर हाथ रखे और फिर आहिस्ता से धकेलती हुई उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। पता नहीं पत्थर हो जाने के खौफ से इसने पलट कर नहीं देखा या फिर ताई जी के होंठों पर खेलती फातिहाना मुस्कुराहट वो बिना देखे ही महसूस कर रही थी। बैठ जाओ, अपने कमरे में आते ही इब्रार भाई ने उससे कहा तो वो चुपचाप उनके सामने बैठ गई। अब बताओ क्या मसला है, क्या कह रही थी अम्मी? फरी बाजी ने बताया तो है, वो सर झुकाकर आहिस्ता आवाज़ में बोली। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। गो कि उनकी आवाज़ धीमी थी लेकिन लहजा सख्त था और अंदाज ऐसा था जैसे उसने किसी बात का जवाब नहीं दिया तो उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारेंगे। और एक बार बचपन में वो उनके थप्पड़ का मज़ा चख चुकी थी, जो अब तक न सिर्फ उसे याद था बल्कि रोंगटे खड़े कर देता था। अब भी उनका वही अंदाज था। जब भी उसने फ़ौरन ताई जी की बात दोहरा दी। ताई जी पूछ रही थी कि मुझे आपसे शादी पर कोई एतराज़ तो नहीं? तुमने क्या जवाब दिया? नहीं। क्या नहीं? मुझे एतराज़ नहीं है। उसके लहजे में आजिज़ी सिमट आई। क्यों? इसकी बेबसी और आजिज़ी महसूस करने के बावजूद उन्होंने अपना अंदाज नहीं बदला, और इस क्यों का जवाब तो खुद इसके पास नहीं था। मेरी बात का जवाब दो। इब्रार भाई, वो रोने लगी और हाथों में चेहरा छुपाना चाहती थी कि वो ज़ोर से धाड़े। खबरदार, रोना धोना मचाने की ज़रूरत नहीं है, सीधी तरह मेरी बात का जवाब दो। आखिर तुम्हें मुझसे शादी पर एतराज़ क्यों नहीं है, जबकि तुम ये भी जानती हो कि मैं तुम्हें बेहिसाब दुख दूंगा। वो चुपचाप इन्हें देखे गई। आंखों से एक तसलसल से अश्क रवां थे, जिन्हें उसने साफ करने की कोशिश नहीं की, शायद इसलिए कि धुन के बावजूद उनका चेहरा वाजिया और शफाफ नजर आ रहा था। इब्रार भाई, वो लोग जो खुशियों की आस देकर दुख देते हैं उनसे आप बहुत अच्छे हैं। कम से कम मैं ये सोचकर अजरदा तो नहीं होंगी कि कभी आपने मुझसे कोई दावा किया था या कोई आस का जुगनू मेरी झोली में डाला था। कदरे तोकफ के बाद कहने लगी, यकीन करें, मैंने कभी कोई ख्वाब नहीं देखा, क्योंकि मुझे ऐसे ख्वाबों से बहुत डर लगता है जिनकी सारी खूबसूरती बंद पलकों की मरहूने मिन्नत हो। इसके बरक्स खुली आंखों देखने वाली हकीकतें ख्वाह कितनी ही तल्ख क्यों न हो, मुझे मंजूर हैं। वो इस पर नजरें जमाए बैठे थे। जब खामोश हुई तो गहरी सांस लेकर कहने लगे, या तो तुम वाकई बहुत सादा हो राबिया, या फिर इंतहाई मक्कार। तुम ही बताओ, मैं तुम्हें क्या समझूं? जो आपका दिल चाहे समझ लें। अच्छी बात है, अब तुम जाओ, लेकिन पहले अपने आंसू पोंछ लो। उसने बड़ी बेदर्दी से हथेलियों से अपनी आंखें रगड़ी और फिर वहां से उठकर अपने कमरे में आई तो अम्मा को अपना मुंतजिर पाया। वो असल सूरत हाल से लाइल्म सिर्फ इतना जानती थीं कि ताई जी उसे किसी बात पर डांट रही थीं। वो जैसे ही बैठी उसे अपने साथ लगाते हुए पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, के ताई जी ने कुछ कहा है? नहीं अम्मा, किसी ने कुछ नहीं कहा। उसने दुख को अपने अंदर जज्ब करने की इब्तिदा की।
کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اب اسے یہی کچھ کرنا ہے، اور پھر اماں کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ کون سا احتجاج کر سکتی تھیں؟ اس کا نہیں تو ابرار کا ہی خیال کر لیا جاتا، لیکن شاید تایا جی اور تائی جی میں لوگوں کی باتیں سننے اور ان کے سوالوں کا جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ جبھی بہت سادگی سے اس کا نکاح ہوا، گنتی کے چند لوگ ہی تھے، اور پتہ نہیں کیسے اس کے ننیال والوں کو خاص طور سے بلایا گیا تھا، حالانکہ اب تک ان سے کوئی واسطہ نہیں رکھا گیا تھا۔ بہرحال سب مہمانوں کے جانے کے بعد رکشی نے اسے سوار کر ابرار کے کمرے میں لا بٹھایا، اور ابرار پتہ نہیں کہاں تھے۔ کافی دیر بعد ان کے چیئر کی آواز آئی تو وہ اپنے آپ میں سمٹنے کے باوجود جیسے پوری جان سے ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، اور خواب تو اس نے نہیں سجائے تھے، لیکن ایجاب و قبول کے مراحل سے گزر کر اندر کہیں کسی آرزو کی کلی ضرور چٹکی تھی، جس نے دھڑکنوں کو ایک مخصوص تسلی بخش دی تھی، بہت مدھم اور قدرے وقفے سے۔ دھک دھک دھک، کوئی چاہنے والا ہوتا تو پل میں کچی ڈور سے بن جاتا، اور اگلے پل سارے فاصلے سمیٹ کر من و تو کا فرق مٹا ڈالتا۔ لیکن ابرار جانے کیا سوچے ہوئے تھے۔ پہلے دور بیٹھے اطمینان سے سگریٹ پیتے رہے، پھر کرسی بیڈ کے قریب لے کر آئے، اور اپنے ہاتھوں سے ایک ایک پیر اٹھا کر بیڈ پر ٹانگیں سیدھی رکھتے ہوئے بولے، ادھر دیکھو رابعہ میری طرف۔ ان کے تہکمانہ لہجے پر اس نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا تو کچھ دیر کو واقعی وہ مبہوت سے ہو گئے۔ کوئی اگر اس وقت یہ کہہ دے کہ ابرار احمد ذرا کھڑکی میں آ کر دیکھو 14ویں کا چاند کس قدر حسین ہے، تو وہ بے نیازی سے کہتے ہوگا ان کی محویت توڑنے کی خاطر اس نے ہلکی سی آواز نکالی، اور وہ چونکتے ہی پیشانی پر بے شمار شکنیں سمیٹ لائے۔ جاؤ پہلے اپنا حلیہ ٹھیک کرو۔ جی۔ اس نے خود پر نظر ڈالی، پھر حیران ہو کر انہیں دیکھا تو وہ مٹھیاں بھینچ کر بولے، تم نے مجھے تلخ حقیقت سمجھ کر قبول کیا ہے رابعہ، لیکن میں تمہیں سہانا خواب سمجھ کر بھی قبول نہیں کر سکتا، سمجھی تم؟ آپ غلط سمجھے ہیں ابرار، میں تو شٹ اپ، وہ دبی دبی آواز میں چیخے، فوراً نکل جاؤ میرے کمرے سے، ورنہ میں تمہارا حلیہ بگاڑ دوں گا۔ لیکن آئی سے گیٹ آؤٹ، بس ایک ہی کلی تو چٹکی تھی، اسے بھی رون ڈالا ظالم نے۔ وہ بیڈ کے دوسری طرف سے اتر کر کھڑی ہوئی تو قصداً سینڈل پہننے میں دیر کی کہ شاید وہ روک لیں، لیکن روکنا تو دور کی بات، وہ تو یکسر انجان بن گئے تھے۔ تب وہ بمشکل خود کو سمیٹتی ہوئی کمرے سے نکل آئی۔ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہاں جائے، تائی جی کے پاس یا چپ چاپ اماں کی آغوش میں جا چھپے۔ ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ رکشی جانے کس کام سے اپنے کمرے سے نکل کر آئی، اور اس پر نظر پڑی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ تب وہ خود ہی چل کر اس کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا، ابرار بھائی نے نکال دیا؟ رکشی نے یوں کہا جیسے اسے یقین رہا ہو کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میرے ساتھ آؤ، بلکہ تم میرے کمرے میں آؤ، میں فراز کو دیکھ کر آتی ہوں۔ کیا ہوا فراز کو؟ اس نے فوراً پوچھا۔ وہ ابھی تک گھر نہیں آیا، رکشی کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی، اور وہ اس کے کمرے میں چلی آئی۔ کچھ دیر بعد رکشی بڑبڑاتی ہوئی آئی، پتہ نہیں کن چکروں میں رہتا ہے، تمہارے نکاح کے فوراً بعد یہ کہہ کر نکلا تھا کہ ابھی آ رہا ہے، لیکن دیکھو 12 بج گئے ہیں اور اس کا کوئی پتہ نہیں۔ حالات ویسے ہی ٹھیک نہیں رہتے، 1000 بار کہا ہے شام کے بعد گھر سے نہ نکلا کرو، لیکن سنتا ہی نہیں۔ پھر ایک دم خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ پتہ نہیں اسے اپنے ساتھ ہونے والے المیہ کا احساس ہی نہیں تھا، یا اس نے پہلے سے ہی ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر رکھا تھا کہ اس کے چہرے پر اب میں کیا کروں کے علاوہ اور کوئی تاثر نہیں تھا۔ رکشی کو حیرت ہوئی، اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا تو رکشی اپنے لہجے پر زور دے کر بولی، ظلم، اور تم کیسی لڑکی ہو کہ سارے ظلم چپ چاپ سہ رہی ہو؟ کیا تمہیں دکھ نہیں ہوتا؟ اس کا انداز نہ سمجھنے والا تھا۔ اب تمہیں کرنا تو یہ چاہیے کہ اسی وقت امی ابو کے سامنے جا کھڑی ہو کہ ان کے بیٹے نے تمہیں کمرے سے نکال دیا ہے، اور ان سے پوچھو کہ اب تمہارے لیے کیا حکم ہے، لیکن نہیں، میں جانتی ہوں کہ وہ ساری ذمہ داری تمہارے سر ڈالیں گے، الٹا تمہیں ہی الزام دیں گے۔ رکشی آپا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا، یقین کریں ابرار بھا۔ رکشی ٹوکتے ہوئے بے ساختہ مسکرائی، اب وہ تمہارے شوہر ہیں، ٹھہرو میں ان سے پوچھ کر آتی ہوں کہ نہیں رکشی آپا، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، آپ نہ جائیں، وہ اس وقت بہت غصے میں ہیں، پتہ بھی تو چلے کہ کس بات کا غصہ ہے۔ اس وقت نہیں۔ اس کی عاجزی دیکھ کر رکشی نے کندھے اچکائے، پھر وارڈروب کی طرف بڑھ گئی، ایک سوٹ نکال کر اس کے سامنے پھینکتے ہوئے بولی، لو کپڑے بدل لو۔ وہ جلدی جلدی زیور اتارنے لگی، پھر کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں گھس گئی۔ چینج کر کے نکلی تو رکشی کمرے میں موجود نہیں تھی، اور اسے پہلا خیال یہی آیا کہ کہیں وہ ابرار کے پاس نہ گئی ہو جس نے اسے ہراساں کر دیا، اور وہ اس کے پیچھے جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ وہ آ گئی۔ اسے کھڑے دیکھ کر بولی، یہیں سو جاؤ، صبح دیکھیں گے امی کیا کہتی ہیں۔ وہ بیڈ پر رکشی کے لیے کافی جگہ چھوڑ کر خود کنارے سکڑ سمٹ کر لیٹ گئی اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ تب رکشی لائٹ آف کر کے اس کے برابر آ لیٹی۔
हस्ब मामूल सुबह उठते ही वो अम्मा का हाथ बटाने के लिए किचन में जा पहुंची तो उन्होंने हैरान होकर उससे देखा। उसकी आंखों में उतरी लाली रत जगह की खमास जरूर थी, लेकिन इसमें शबे जफाफ की किसी हल्की सी शोखी का हल्का सा अक्स भी नहीं था। तब उनके होंठों से आग की सूरत सांस खारिज हुई तो वो नजरें चुराते हुए बोली, आप हटे अम्मा, मैं नाश्ता बनाती हूँ। नहीं, तुम अपना और इब्रार का नाश्ता ले जाओ, बाकी मैं कर लूँगी। अम्मा ने ट्रे उठाकर उसके हाथों में थमा दी तो वो सटपटा गई। समझ में नहीं आया क्या करे। इब्रार का सामना करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। क्या हुआ, इब्रार अभी सो रहा है क्या? हैं? उसने चौंक कर देखा और कोई जवाब दिए बगैर किचन से निकल आई। मरता क्या ना करता कि मुज़दाक इब्रार के कमरे में दाखिल हुई तो वो खिड़की के पास बैठे गालबन सुबह की ताज़ा हवा से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। इसकी आमद पर इसकी तरफ मुतवज्जा हुए तो उनके अंदाज से ना तो ये ज़ाहिर हुआ कि वो उनके साथ एक नए बंधन में बन चुकी है और ना ही रात की तलखी का शायबा था, बल्कि नाश्ते की ट्रे देखकर हैरत से बोले, ये तुम नाश्ता यहाँ क्यों ले आई हो? जाओ टेबल पर रखो, मैं वहीं सबके साथ करूँगा। वो इसी खामोशी से पलट आई और ट्रे टेबल पर रखकर उसी कमरे में आ गई जहाँ वो शुरू से अम्मा के साथ रहती आई थी। और जब यहीं रहना था तो पता नहीं रात अचानक एक नाटक क्यों रचाया गया था। ये हकीकत है कि उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी शादी एक माजूर शख्स के साथ की जा रही है। अलबत्ता उस शख्स के रवैये ने उसे दुख पहुंचाया था। अचानक उसे बेपनाह घुटन का एहसास होने लगा तो वो बरामदे में निकल आई। तुलू होते सूरज की रो पहली किरणें दरख्तों के सिरों को छू रही थीं। वह सतून के साथ टेक लगाकर बैठी और उसकी नज़रें नीले आसमान के पार देखने की कोशिश करने लगीं। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अंदर से शोर की आवाज़ें आने लगीं। उसने जल्दी से आंखों में उतरी नमी दुपट्टे में जज्ब की और उठकर अंदर चली आई। क्या हुआ, उसने सामने से आती रक्षी को देखकर पूछा। इब्रार भाई तुम्हें बुला रहे हैं। रक्षी के लहजे में हल्का सा तंज और तमस्खर था। कह रहे हैं टेबल पर उनकी बीवी मौजूद क्यों नहीं है, आप भी चलें। नहीं, तुम जाओ। रक्षी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और उसे डाइनिंग रूम में आना पड़ा। कहाँ थी? ताई जी ने उसे देखते ही नागवारी से पूछा। बैठ जाओ। इसके जवाब देने से पहले ही इब्रार ने उसे बैठने का हुक्म दिया, फिर अपने सामने से अंडा और स्लाइस उठाकर उसके आगे रखते हुए बोले, नाश्ता करो। फिर जैसे सबको सुनाकर बोले, तुम मेरी बीवी हो, इस घर की बड़ी बहू, और इस नाते यहाँ सबसे ज़्यादा हक तुम्हारा है। यहाँ पर हर शख्स अपनी मनमानी करता है, लेकिन मैं तुम्हें मनमानी की इजाज़त नहीं दूंगा। अलबत्ता हुक्मरानी कर सकती हो। लो भाई राबिया, तुम्हारे ऐश हो गए। फराज ने हंसकर कहा तो इब्रार ने फ़ौरन उसे सजिंच की। ये तुम्हारी बड़ी भावच है और आइंदा इसी हिसाब से एहतराम देना, समझे तुम? समझ तो गया हूँ, लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही। वो शुरू से ही बदतमीज़ था और ताई जी इसकी तरफदारी में बोली, राबिया इससे ज़्यादा बड़ी नहीं है। मेरी बीवी होने के नाते अब ये सबसे बड़ी है। इब्रार के दो टोक लहजे पर ताई जी खामोश तो हो गईं, लेकिन जिन नज़रों से उसे देखा उससे वो दहल कर रह गई थी। इब्रार का रवैया उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि किसी दूसरे का उससे ज़रा सी ऊंची आवाज़ में बात करना भी बर्दाश्त नहीं करते थे, जबकि खुद ज्यादती पर ज्यादती कर रहे थे। ना तो उसे अपने कमरे में आने देते, अगर अचानक सामना हो जाता तो नागवारी से मुंह मोड़ लेते। नाश्ते खाने वगैरह के दौरान सबकी मौजूदगी में कभी मेहरबान और कभी इंतहाई ना मेहरबान। और ताई जी, जिन्हें यह खदशा लाक हो गया था कि इब्रार की मनचाही बीवी बनकर कहीं सचमुच वो हुक्मरानी के ख्वाब न देखने लगे, बेटे के रवैये से ना सिर्फ मुतमईन हुई बल्कि इसके लिए उनके अंदाज में अब तहकीर भी सिमट आई थी, क्योंकि अब वो सिर्फ ताई जी नहीं, इसकी सास भी थी। और सास बहू को अहमियत इसी सूरत देती है जब उसे बेटे के हाथ से निकल जाने का खदशा हो। और यहाँ यह खदशा नहीं था, और कुछ भी था। वो बहरहाल हैरान थी और खुद ही इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती कि आखिर इब्रार ने इसके साथ शादी क्यों की, जब कोई वास्ता ही नहीं रखना था। और जब इसका वजूद ऐसा ही नाकाबिले बर्दाश्त था तो फिर इन्होंने मना क्यों नहीं कर दिया था। इसका दिल चाहता वो किसी वक्त जाकर उनसे पूछे। बारहा इनके दरवाजे तक भी आई, लेकिन खुद से अंदर दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सकी। इधर अम्मा थीं कि उसे इब्रार का दिल जीतने के 100 तरीके बताती, जिन्हें वो सुनती तवज्जो से ज़रूर थी, लेकिन अमल करने के तसव्वुर से ही परेशान हो जाती। उस शाम उसके खालाजाद उबैद ने आकर उसे नाना की तशवीशनाक हालत के बारे में बताया तो वो परेशान हो गई। अम्मा से पूछा कि क्या वो नाना को देखने चली जाए, तो इन्होंने खुद को माजूर जाहिर करते हुए कहा कि अपनी ताई जी से पूछ लो। और ताई जी घर पर नहीं थी। वो भागते हुए रक्षी के पास आई। रक्षी आपा, मेरे नाना बहुत बीमार है, मैं इन्हें देखने चली जाऊँ? ज़रूर जाओ। रक्षी ने फराख दिली का मुजाहरा किया, फिर एकदम रोक कर बोली, सुनो, इब्रार भाई को बता दो, वो मना तो नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है इन्हें मना करने का कोई हक नहीं। वो कुछ उलझते हुए इब्रार के कमरे तक आई और दरवाजे पर दस्तक देकर इंतज़ार करने लगी। जब आ जाओ की आवाज़ आई तब अंदर दाखिल हुई। अरे जाने वो किस मूड में थे कि उसे देखकर हंस पड़े।
یعنی اب تم دستک دے کر اندر آؤ گی؟ اس کا مطلب ہے مجھے دل کے دروازے پر بھی تمہاری دستک کا انتظار کرنا چاہیے۔ جی، وہ حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ کہو کیا بات ہے؟ میرے نانا بیمار ہیں، میں انہیں دیکھنے جانا چاہتی ہوں۔ اس نے فوراً اصل بات کہہ دی۔ مجھ سے پوچھنے آئی ہو یعنی اجازت لینے؟ کیوں؟ میرے خدا، وہ پریشان ہو گئی۔ آخر یہ شخص ہر اس بات کی وضاحت کیوں مانگتا ہے جس کا اس کے پاس جواب ہی نہیں ہوتا؟ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ شاید انہیں رحم آ گیا، عبید آیا ہے اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، اور ہاں میری طرف سے بھی انہیں پوچھ لینا۔ وہ ذرا سا سر ہلا کر جلدی سے ان کے کمرے سے نکل آئی، پھر اماں کو بتا کر عبید کے ساتھ نانا کے گھر آ گئی۔ وہاں اس کے ماموں اور دوسری خالائیں وغیرہ بھی آئی ہوئی تھیں۔ افشاں کی زبانی وہ سب سے غائبانہ تعارف حاصل کر چکی تھی اور اب مل پہلی بار رہی تھی۔ وہ سب بھی نانا کو دیکھنے آئے ہوئے تھے اور نانا کی حالت خاصی تشویشناک تھی۔ مسلسل غنودگی میں تھے، کسی وقت اپنی اولاد میں سے کسی کو پکار لیتے۔ 2-3 بار ان کی زبان پر اس کی امی آسیہ کا نام بھی آیا تھا اور پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ کس قدر تنہا ہے۔ رات میں سب اپنے اپنے کمروں کو چلے گئے، لیکن اس نے اپنا جانا ملتوی کر دیا۔ نانا کے سرہانے بیٹھی، کبھی ان کا چہرہ چھو کر دیکھتی اور کبھی ان کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیتی۔ ایک ایسا لمس جو اسے یاد نہیں تھا وہ اب محسوس کر رہی تھی۔ اپنی امی کو اس چہرے میں کھوجتے ہوئے اس کی آنکھیں جل تھل ہو گئیں اور پھر وہ اس شدت سے روئی کہ افشاں اور خالہ بھاگی چلی آئیں۔ نانا کو دیکھا جو شاید اس کی فریاد لے کر اس کی امی کے پاس جا پہنچے تھے۔ صبح تائی جی آئیں، کچھ دیر بیٹھیں اور پھر جاتے ہوئے سرسری انداز میں اسے ساتھ چلنے کے لیے کہا، اور وہ ابھی جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے سہولت سے منع کر دیا کہ سوئم کے بعد آئے گی۔ پھر تائی جی مزید اصرار کیے بغیر چلی گئیں۔ بہت ظالم ہے تمہارے گھر والے۔ اس رات افشاں اس کے برابر لیٹی تو کہنے لگی، حیرت ہے تم اتنے ستم کیسے سہ لیتی ہو؟ تمہاری جگہ اگر میں ہوتی تو ایک ایک زیادتی کا حساب لیتی۔ نہیں افشاں، میرے ساتھ کسی نے کیا زیادتی کرنی ہے، بس ساری خرابی میرے اپنے نصیب کی ہے۔ وہ سیاہ آسمان پر جگمگاتے ستاروں میں جانے کیا تلاش کرتے ہوئے بولی تو افشاں نے دانت پیسے۔ نصیب کو الزام مت دو رابعہ، تمہارے نصیب میں صرف ماں باپ سے محرومی لکھی تھی، اس کے بعد ساری محرومیاں بخشی ہوئی تمہارے اپنوں کی ہیں۔ اچھا، وہ دکھ سے ہنسی۔ ابتدا تو نصیب سے ہی ہوئی نہ ماں باپ مجھے چھوڑ کر جاتے، نہ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا۔ تم نے یہ سلسلہ چلنے ہی کیوں دیا؟ یہ صحیح ہے کہ تم خدا سے نہیں لڑ سکتی تھیں، لیکن بندوں سے اپنے حق کے لیے لڑا جا سکتا ہے۔ پھر تم نے ہر مقام پر ہتھیار کیوں ڈالے؟ اس نے بے بسی سے دیکھا تو تعصب سے بولی، مجھے ہرگز معلوم نہیں تھا کہ اس گھر میں تمہارے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، لیکن تمہاری شادی سے میں نے از خود بہت ساری باتیں جان لیں۔ کیسی باتیں؟ یہی کہ تمہیں اس گھر میں وہ مقام نہیں دیا گیا جو تمہارا حق تھا، بلکہ انہوں نے تو تمہارے سارے حقوق پامال کر کے اپنے لنگڑے بیٹے کے پلے باندھ کر ایک طرح سے تم پر احسان بھی کر دیا۔ افشاں پلیز، ابرار کے لیے ایسے الفاظ مت استعمال کرو۔ اس کے عاجزی سے ٹوکنے پر افشاں نے مزید حیرت کا اظہار کیا۔ ارے، یعنی تمہیں اس شخص سے ہمدردی ہے جو تمہاری جھولی میں سوائے خوشامد اور جھوٹی آس کے کچھ بھی نہیں ڈال سکتا؟ خوشامد، جھوٹی آس نہیں افشاں، ابرار نے میری جھولی میں ایسا کچھ نہیں ڈالا۔ اچھا، افشاں طنز آمیز ہنسی کے ساتھ کہنے لگی، میں یقین سے کہوں گی کہ جسے تم ابرار کی سچی محبت سمجھتی ہو وہ صرف اور صرف خوشامد ہے، اور وہ ایسا کرنے پر مجبور ہے کیونکہ اس کے بغیر اس کی زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ اتنے یقین سے کچھ مت کہو، جبکہ میں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ ابرار مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس نے ذرا سی گردن موڑ کر افشاں کو دیکھا، پھر بڑے آرام سے اسے حیرتوں کے ساگر میں دھکیل دیا، وہ تو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ کیا؟ کتنی دیر بعد افشاں بول سکی، کیا کہا تم نے؟ ابرار تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے؟ ہاں، یہی کہا میں نے، اور شادی سے پہلے ہی انہوں نے مجھ پر جتا دیا تھا کہ وہ مجھے بے حساب دکھ دیں گے، اور میں کیا کرتی؟ خوشی دیکھی نہیں تھی، جبکہ دکھوں سے ناتا ایک عمر کا تھا۔ مجھے خدشہ ہوا کہیں ایک ان دیکھی شے کی آرزو میں یہ ناتا نہ ٹوٹ جائے، بس اسی کو مضبوط کر لیا۔ تم؟ افشاں کا بس نہیں چل رہا تھا کیا کر ڈالے۔ تکیے پر زور سے موقع مارتے ہوئے بولی، تم یقیناً پاگل ہو، جب وقت کی لگامیں تمہارے ہاتھوں میں آنے کو تھیں تو تم نے ہاتھ باندھ دیے۔ مجھے افسوس نہیں ہے افشاں، اور نہ کوئی پچھتاوا ہے، البتہ اس وقت ضرور دکھ ہوتا اگر جو میں کوئی خواب سجاتی اور خوشیوں کی آس لے کر کسی دوسرے گھر کا رخ کرتے ہوئے یہ بھول جاتی کہ میری سیاہ بختی دروازے پر کھڑی ہوگی۔ پھر اسے دیکھ کر بولی، تم نہیں سمجھو گی، واقعی میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تم سے ہمدردی کروں یا تمہیں شوٹ کر دوں۔ یہ فیصلہ تو ابرار بھی نہیں کر سکے تھے۔ اس نے سوچا اور پھر ستاروں کے جھرمٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، چھوڑو یہ سب اور دیکھو وہ ستارے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، وہ سب مل کر تمہاری عقل پر ماتم کر رہے ہیں۔ افشاں نے جل کر کہا،
تو وہ گہرے دکھ کے احساس میں گھرنے کے باوجود ہنس پڑی۔ چوتھے دن شام میں وہ گھر آئی تو گیٹ سے داخل ہوتے ہی تایا جی سے سامنا ہو گیا۔ وہ غالباً کہیں جا رہے تھے، وہیں کھڑے کھڑے اس کے نانا کا افسوس کیا اور باہر نکل گئے۔ تب وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اماں موجود نہیں تھیں۔ پہلے اس نے سوچا ان کے پاس کچن میں چلی جائے، لیکن پھر کسی خیال کے تحت وہیں بیٹھ گئی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ابرار کی چیئر کی آواز آنے لگی۔ اس نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا ہی تھا کہ وہ کھلتا چلا گیا اور ابرار اندر آ گئی۔ مجھے بلا لیتے، وہ یوں ہی کہہ گئی۔ کیوں، کیا میں یہاں نہیں آ سکتا؟ وہ ہونٹوں تک آئی گہری سانس کو دوبارہ سینے کے اندر اتار کر دوسری طرف دیکھنے لگی تو وہ پتہ نہیں کیا سمجھ کر بولے، آئی ایم سوری، مجھے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ خاموش رہی۔ کیا ناراض ہو؟ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گی؟ اب آگے یہ مت کہہ دینا کہ میرا آپ سے ناتا ہی کیا ہے۔ اس نے چونک کر دیکھا تو فوراً بات بدل گئی۔ تمہارے نانا کا افسوس ہوا، میں وہاں آنا چاہتا تھا لیکن تائی جی کہاں ہیں؟ وہ انہیں احساس محرومی میں گرنے سے بچانے کی خاطر فوراً بول پڑی، اپنے کمرے میں پڑی سوگ منا رہی ہیں۔ ان کے لہجے میں اچانک تلخی گھل گئی۔ کیا، کس بات کا؟ وہ سچ مچ پریشان ہو گئی۔ فری کی شادی کا۔ فری کی شادی؟ وہ الجھنے لگی اور ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھتے ہوئے بولی، کیا کہہ رہے ہیں ابرار آپ؟ میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا۔ اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ وہ کوشش کے باوجود اپنے لہجے کو نارمل نہیں رکھ سکے۔ یوں بتانا چاہا جیسے معمول کی کوئی بات ہو، لیکن لہجے میں تعصب اور چہرے پر کرب چھپائے نہ چھپا۔ فری نے اپنے کلاس فیلو زبیر کے ساتھ کورٹ میرج کر لی ہے۔ کیا؟ اس کے صرف ہونٹ نیم ماہ ہوئے اور غیر یقینی سے اسے دیکھی گئی تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے، یہ کوئی ایسی غیر متوقع بات تو نہیں ہے جو تم اتنی حیران ہو رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ یہاں ہر شخص اپنی منمانی کرتا ہے؟ پھر ذرا سا جھکے اور ایک دم اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر بولے، منمانی تم نے کیوں نہیں سیکھی؟ ابرار، تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پتہ نہیں وہ اچانک دیوانے ہو کر سنگ دلی کی انتہا کیوں کر جاتے تھے۔ اگر شروع سے اس گھر کے اصول اپنا لیتی تو آج ایک اپاہج کے رحم و کرم پر نہ ہوتی۔ اب بھی وقت ہے، جاؤ بھاگ جاؤ۔ نہیں، اس نے ہاتھوں سے چہرہ چھپانا چاہا لیکن ہمیشہ کی طرح انہوں نے فوراً روک دیا۔ خبردار، جب میں مر جاؤں تب ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونا۔ خدا کے لیے ابرار ایسی باتیں مت کریں۔ مجھے تم سے شدید نفرت ہے رابعہ، اس لیے کہ اس گھر پر ٹوٹنے والی ساری قیامتیں تمہارے وجود کی مرہون منت ہیں۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو چھوڑا تو وہ پیچھے جا گری۔ ہاں، میں منحوس ہوں، اس نے روتے ہوئے اعتراف کیا۔ منحوس نہیں تم؟ پتہ نہیں کیا کہنے جا رہے تھے کہ ہونٹ بیچ گئے اور کرسی کے بازو پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگے جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پھر کسی حد تک اپنی کوشش میں کامیاب ہو کر بولے، پتہ نہیں تم کب سمجھو گی۔ ایسا کرو، جا کر اپنی تائی جی کو مبارکباد دو، ان کے سامنے اونچے اونچے کہکے لگا کر ان کا مذاق اڑاؤ۔ اسے ان کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ تم کیا سمجھ رہی ہو میں پاگل ہو گیا ہوں؟ وہ پل میں اس کے تاثرات جان گئے۔ نہیں تو پھر جاؤ، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ وہ اتنی زور سے دھاڑے کہ وہ فوراً کھڑی ہوئی اور اس سے کہیں زیادہ تیزی سے کمرے سے نکل آئی، لیکن تائی جی کے پاس جانے کے بجائے رکشی کے کمرے میں آ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے! رکشی نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا رابعہ؟ رکشی آپا، وہ رکشی کے سامنے آ بیٹھی۔ ابرار پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ابرار بھائی تو بس۔ رکشی بڑبڑاتے ہوئے اٹھی اور اس کے لیے پانی لے آئی۔ گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا، پھر باقی پانی ہاتھ میں لے کر اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی، تمہیں پتہ تو ہے ابرار بھائی کا، پھر خواہ مخواہ ان کی باتوں پر کیوں کڑتی ہو؟ کیا تمہارے نانا کے گھر رہ جانے پر خفا ہو رہے ہیں؟ نہیں۔ پھر فری باجی کی شادی کا بتایا، پھر مجھے الزام دینے لگے کہ اس گھر پر ساری قیامتیں میری وجہ سے ٹوٹتی ہیں۔ وہ تواتر سے بہتے آنسوؤں کو مسلسل دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے بولی، شاید وہ مجھے منحوس سمجھتے ہیں۔ نہیں، ایسا مت کہو۔ پھر رکشی آپا، وہ مجھے کیوں الزام دے رہے ہیں جبکہ میں تو یہاں تھی ہی نہیں؟ اس کے سادگی سے پوچھنے پر رکشی کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر گہری سانس لے کر بولی، وہ تمہیں الزام نہیں دے رہے، اور سچ پوچھو رابعہ تو میں بھی یہی کہوں گی کہ اس گھر پر ساری قیامتیں تمہاری وجہ سے ٹوٹتی ہیں۔ رکشی آپا آپ؟ وہ رونا بھول گئی، تعصب سے بولی، آپ بھی مجھے منحوس کہہ رہی ہیں؟ بے وقوف ہو تم، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ کہا نہیں سمجھتی تو میں ہوں، اگر میری وجہ سے آپ سب پریشان ہیں تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں، لیکن کہاں جاؤں؟ اب تو نانا بھی نہیں رہے۔ رابعہ رابعہ، رکشی زچ ہو کر بولی، اب میں تمہیں کیا کہوں، کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ چلو اٹھ کر منہ ہاتھ دھو، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ آپ بیٹھے رکشی آپا، چائے میں لے آتی ہوں۔ نہیں، تم منہ ہاتھ دھو۔ رکشی اسے باتھ روم کی طرف دھکیل کر کمرے سے نکل گئی تو اس نے جلدی جلدی منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور تولیے سے صاف کر کے دوبارہ کمرے میں آ بیٹھی۔ رکشی چائے لے کر آئی
تو وہ اپنی پیشانی انگلیوں سے دبا رہی تھی۔ کیا سر میں درد ہو رہا ہے؟ جی، اگر آپ کے پاس کوئی ٹیبلٹ ہو تو۔ ہاں یہ لو۔ رکشی نے دراز میں سے ٹیبلٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھی، پھر چائے کا مگ اسے تھما کر بولی، ذرا سی بات پر رویا مت کرو، اور تمہیں ابرار بھائی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ایک بار چیخیں تم 10 بار چیخ لیا کرو، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، بلکہ وہ ٹھیک ہی ایسے ہوں گے۔ نہیں، میں ان کے سامنے نہیں چیخ سکتی۔ کیوں؟ اس طرح تو رکشی آپا، انہیں اپنی معذوری اور محرومی کا احساس اور زیادہ ہونے لگے گا کہ میرے چلانے پر وہ اٹھ کر میرے منہ پر دھپڑ بھی نہیں مار سکتے۔ رکشی یوں سناٹے میں آئی کہ اس پر سے نظریں ہٹانا بھول گئی۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ رکشی کی نظروں سے گھبرا کر بولی۔ نہیں۔ رکشی نے نہیں کی صورت گہری سانس لی، پھر بیڈ کی پٹی پر سر رکھتے ہوئے بولی، تمہاری یہی ادائیں تو ہمیں مارے ڈال رہی ہیں رابعہ۔ تم جھک کر بھی اونچے مقام پر کھڑی ہو اور ہم سر اٹھا کر بھی پاتال میں دھنسے جاتے ہیں۔ رکشی آپا، اس نے حیران ہو کر رکشی کی آنکھوں میں اترتی نمی دیکھی، جسے چھپانے کی خاطر ہی وہ پلکیں موند گئی تھیں۔ اسے اب سچ مچ اس گھر سے وحشت ہونے لگی تھی، جہاں ہر دم سناٹوں کا راج ہو گیا تھا۔ ابرار زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتے۔ رکشی نے کسی ایڈورٹائزنگ کمپنی میں جاب کر لی تھی اور صبح کی گئی شام کو لوٹتی۔ گو کہ تائی جی نے بہت مخالفت کی تھی، لیکن وہ شاید گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی تھی، اور فراز تو ویسے بھی گھر میں کم ہی ٹکتا تھا۔ میٹرک میں 2 بار فیل ہونے کے بعد اس نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ پھر تایا جی نے بہت کوشش کی کہ وہ ان کے ساتھ آفس جایا کرے تاکہ کچھ تجربہ حاصل کر سکے، لیکن خود اس کا کہنا تھا کہ ابھی اس کے کھیلنے کھانے کے دن ہیں، وہ زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، جب وقت آئے گا تب آفس بھی سنبھال لے گا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ زندگی کو کس طرح انجوائے کر رہا ہے۔ صبح کا گیا رات میں گھر آتا تھا، اور کبھی تو وہ 2 دن نظر نہیں آتا تھا۔ تایا جی اور تائی جی اسے سمجھانے میں ناکام ہو گئے تو دونوں ایک دوسرے کو الزام دینے لگے تھے۔ سارا دن وہ ہوتی اور اس کی تنہائیاں، کبھی اماں کے ساتھ کام میں ان کا ہاتھ بٹاتی، لیکن اب پتہ نہیں کیوں اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ بہت جلد اکتا کر اپنے کمرے میں آ بیٹھتی، یا پھر چھوٹا سا برآمدہ اس کا منتظر ہوتا، جہاں بیٹھ کر وہ ایک ایک کے بارے میں سوچتی، اور اب بھی اسے سب پر رحم آتا۔ وہ فری کے بارے میں ضرور سوچتی تھی، جو ماں باپ کو رسوائیاں بخش کر خود نئی دنیا آباد کر بیٹھی تھی۔ اس کا دل چاہتا وہ کسی دن چپکے سے جا کر اس کی دنیا میں جھانک آئے کہ وہ کتنی خوش ہے، پھر وہ اس کی خوشی کے لیے دعا بھی ضرور کرتی، اور جب وہ ایک ایک کو سوچ لیتی تو آخر میں اسے اپنا خیال آتا، پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ شاید رکشی آپا کی طرح میں بھی اپنی دشمن خود ہوں۔ میں نے کیوں ابرار سے شادی کے لیے حامی بھر لی؟ میں منع بھی تو کر سکتی تھی، اور شاید ابرار بھی یہی چاہ رہے تھے کہ میں منع کر دوں۔ پھر اس تمام عرصے میں پہلی بار وہ اپنا محاسبہ کرنے بیٹھی تھی کہ اماں نے پکار لیا۔ کیا بات ہے اماں؟ اس نے اندر آ کر پوچھا۔ ابرار بلا رہا ہے تمہیں۔ مجھے اسے حیرت ہوئی، کیونکہ اس روز کے بعد سے انہوں نے اس سے بات ہی نہیں کی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ان کے کمرے کی طرف آئی تو پہلے دروازے پر دستک دی، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر دوبارہ اور 12 دستک پر بھی خاموشی رہی۔ تب اس نے ذرا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو ابرار نہ صرف سامنے بیٹھے بلکہ نظریں بھی دروازے پر جمی ہوئی تھیں، اور ظاہر ہے دروازہ کھلا تو نظروں کی گرفت میں وہ آ گئی۔ جبھی وہیں سے پلٹ جانا ممکن نہیں رہا، فوراً سنبھل کر اندر آ گئی، اور محض خود پر سے ان کا دھیان ہٹانے کی غرض سے بولی، آپ نے دستک کا جواب نہیں دیا؟ ہاں، وہ کسی خیال سے محظوظ ہو کر بولے، میں دیکھنا چاہتا تھا تمہاری دستک میں کتنا اثر ہے۔ کیا مطلب؟ وہ بالکل نہیں سمجھی۔ مطلب یہ کہ دستک تم وہاں دو اور دروازہ میرے دل کا کھلے۔ جن دروازوں پر قفل لگے ہوں وہ صرف دستک سے نہیں کھلتے۔ وہ پتہ نہیں کیسے کہہ گئی، شاید تم ٹھیک کہتی ہو، اور یہ تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ، آپ نے کسی کام سے بلایا ہے؟ وہ ان کی بات نظر انداز کر کے پوچھنے لگی۔ نہیں، بس یوں ہی تم سے باتیں کرنا چاہ رہا تھا، اگر تمہیں کوئی کام نہ ہو تو بیٹھ جاؤ۔ وہ خاصے تکلف سے بیٹھی تو وہ ٹوک کر بولے، آرام سے بیٹھو، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، آپ سے کچھ بعید نہیں۔ اس نے سوچا اور قدرے آرام دہ حالت میں بیٹھ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا کر رہی تھیں؟ کچھ نہیں، بلکہ اب تو کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، سارا دن یوں ہی فراغت میں گزر جاتا ہے۔ کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں؟ وہ اپنے آپ پر ذرا سا ہنسی، پھر لہجے میں تعصب بھی اپنی ذات کے لیے تھا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ اپنی اب تک کی زندگی میں جب یہ ہی نہیں جان سکی کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوتا رہا ہے یا ہو رہا ہے اس میں میرا دوش کتنا ہے۔ آپ کہتے ہیں اس گھر میں ٹوٹنے والی قیامتوں کی ذمہ دار میں ہوں، رکشی آپا سے کہا تو انہوں نے بھی آپ کی تائید کر دی، اور میں اس روز سے الجھ رہی ہوں کہ میں نے تو کبھی کسی کے لیے غلط انداز سے سوچا تک نہیں، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، پھر آپ نے کیسے میرے سر الزام رکھ دیا؟ مجھے بتائیں ابرار، کیوں؟
کیوں کا جواب تم خود کھوجو رابعہ، خود۔ انہوں نے ایک بار پھر یہ ذمہ داری اس پر ڈال دی، پھر پوچھنے لگے اور کیا کیا سوچا کرتی ہو؟ میرا مطلب ہے جب فراغت ہی فراغت ہو تو ذہن مختلف خیالات کی ہمہ جگہ بن جاتا ہے۔ ہاں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میری دنیا اس چار دیواری کے اندر تک محدود ہے اور میری سوچیں بھی اس سے باہر نہیں نکلتی۔ تب تو تمہیں منفی انداز سے سوچنا چاہیے، کیونکہ یہاں کوئی بھی تم سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ اس کے خاموش رہنے پر پوچھنے لگے، تم سب کے رویوں کو سرے سے محسوس ہی نہیں کرتی یا قصداً نظر انداز کر دیتی ہو؟ نظر انداز کرنا میری مجبوری ہے۔ اس کی صاف گوئی پر انہوں نے چونک کر دیکھا۔ کیا مجبوری ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں میری طرفداری میں بولنے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ میں اگر سب کے منفی رویوں کے جواب میں ویسا ہی رویہ اختیار کر لوں تو کون برداشت کرے گا؟ آپ؟ اس نے براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر بولی، نہیں، بلکہ آپ تو سب سے پہلے مجھے یہاں سے نکل جانے کا حکم سنائیں گے، اور پھر میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، ایک اماں ہیں جنہیں اب تک اپنی حیثیت نہیں بھولی، اور میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جب انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا تھا تو پھر مجھے رشتوں کی پہچان کیوں دی؟ کیا ہی اچھا ہوتا جو میں ایک آیا کی بیٹی بن کر آپ سب کا تحقیر آمیز سلوک برداشت کرتی اور دل ہی دل میں سب کو گالیاں بھی دیتی۔ کیا آپ گالیاں نہیں دیتی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ کیوں کا جواب آپ خود کھوجیں؟ وہ ہلکی سی بے ساختہ مسکراہٹ کے ساتھ اسبات میں سر ہلانے لگے، تو اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ وہ اچانک کسی بات پر غصے میں آ جائیں اسے ان کے سامنے سے ہٹ جانا چاہیے۔ فوراً پوچھنے لگی، میں جاؤں؟ نہیں، جب تمہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے تو یہیں بیٹھی رہو۔ وہ ذرا سا پہلو بدل کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ شام گہری ہو کر رات میں ڈھلنے لگی تھی، ہوا بالکل ساکت تھی، باہر کی فضا میں کوئی ہلچل نہیں تھی، اونچے اونچے درخت خاموش کھڑے تھے۔ اسے ایک دم گھٹن کا احساس ہونے لگا، گہری سانس لے کر ابرار کی طرف دیکھا۔ وہ سگریٹ سلگانے میں مصروف تھے، پھر ڈھیر سارا دھواں اس کی طرف اچھال دیا تو کچھ دیر کو وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میرا خیال ہے تمہیں میری باتیں بور کرتی ہیں۔ جیسے ہی دھن چھٹی وہ اسے دیکھ کر بولے تو اسے کہنا پڑا، نہیں نہیں، انہوں نے تعجب سے دہرایا، پھر ذرا سے کندھے اچکا کر رہ گئے۔ آپ سارا دن کمرے میں بند رہ کر بور نہیں ہوتے؟ نہیں، وہ اس کے انداز میں بولے، تب وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں اکیلی کچن میں ہیں، مجھے ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ یوں ہی کہہ دو کہ جانا چاہتی ہو، بہانہ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نہیں چاہتے تو میں نہیں جاتی۔ نہیں، جاؤ۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی تو اچانک پکار کر بولے، سنو، میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا لیکن وقت تمہیں ضرور بتائے گا کہ تم کبھی بھی تنہا نہیں تھیں۔ وہ ان کی بات پر روک کر انہیں دیکھنے لگی، پھر کمرے سے نکلی تو افسردہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی۔ ابرار احمد، اپنے کمرے میں آ کر اس نے سوچا، جب دل ہر بات سے سمجھوتا کر کے ٹھہر سا گیا ہے تو تم بہلانے کی بات کرتے ہو، ورنہ حقیقت تو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ کوئی اور تو کیا تم بھی میرے نہیں۔ ویسے حیرت ہے کہ آج تمہیں کسی بات پر غصہ نہیں آیا۔ رابعہ، اماں نے اندر آ کر آہستہ سے پکارا تو وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ تب اماں آواز دبا کر سرگوشی میں بولی، فری آئی ہے زبیر کے ساتھ، دیکھو اب کوئی ہنگامہ نہ اٹھ کھڑا ہو۔ فری باجی؟ وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور اماں کے منع کرنے کے باوجود کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئی تو فری اور زبیر اجنبیوں کی طرح کھڑے نظر آئے۔ تائی جی اور رکشی پتہ نہیں کہاں تھیں۔ وہ خود ہی بڑھ کر فری کے گلے جا لگی، یہ میری بھابھی ہے۔ فری نے زبیر سے اس کا تعارف کرایا تو وہ سلام کرنے کے بعد بولی، آپ بیٹھے نا، امی کہاں ہیں؟ فری ادھر ادھر دیکھ کر پوچھنے لگی، اپنے کمرے میں ہوں گی، تو پہلے ان سے پوچھ آؤ کہ ہمیں بٹھانا ہے یا دھکے دے کر نکالنا ہے۔ فری نے زبیر کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنسنے لگا اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے، پھر سوچ کر بولی، میں رکشی آپا کو بلاتی ہوں۔ ضرور بلاؤ، لیکن بیٹھیں گے ہم امی ابو کی اجازت سے۔ اپنی بات کہہ کر فری بڑے آرام سے ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی تو وہ جلدی سے رکشی کے کمرے میں آئی، لیکن وہ ابھی تک آفس سے نہیں لوٹی تھی۔ تائی جی کے پاس جانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ تب کچھ سوچ کر ابرار کے کمرے میں آ گئی اور ظاہر ہے کچھ بدحواس اور کچھ جلدی میں تھی، اس لیے بنا دستک دیے ہی اندر داخل ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ وہ اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر پوچھنے لگے، پہلے وعدہ کریں آپ خفا نہیں ہوں گے، ایسی کیا بات ہے؟ وہ فری باجی آئی ہیں، ان کے ساتھ زبیر بھائی بھی ہیں، آپ پلیز تائی جی کو بتا دیں اور ان سے یہ بھی کہیں کہ وہ ان دونوں پر خفا نہ ہوں۔ وہ جلدی جلدی بتا رہی تھی اور اسی طرح ان کی پیشانی پر شکنیں بڑھتی گئیں۔ جیسے ہی وہ خاموش ہوئی ناگواری سے بولے، کیوں آئی ہے وہ؟ آپ سب سے مل لیں، لیکن ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ نہیں ابرار، وہ بے اختیار ان کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی، تعلق توڑنے کی بات نہ کریں، وہ اگر خوش ہیں تو آپ ان کی خوشی میں خوش ہو جائیں، پلیز ابرار، میری خاطر۔ رابعہ اسی کی طرح بے اختیار ہو کر انہوں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ امی کو سمجھانا بہت مشکل ہے، آپ کوشش تو کریں۔ اچھا تم چلو، میں آتا ہوں، میرے ساتھ چلیں۔
اس نے پیچھے سے آ کر ان کی چیئر پر ہاتھ رکھے اور دھکیلتے ہوئے لانچ میں آئی تو وہ دونوں اسی طرح کھڑے تھے۔ یہ ابرار بھائی ہیں، فری نے زبیر سے کہا تو وہ انہیں سلام کر کے اسے دیکھنے لگا اور اس کی نظروں میں اپنے لیے تعصب اور ترہم محسوس کر کے اسے بڑا عجیب سا لگا۔ بالکل غیر محسوس طریقے سے کرسی چھوڑ کر پیچھے ہٹی، پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے بعد اس نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ آیا تایا جی اور تائی جی نے ان دونوں کو گلے لگایا یا نکال باہر کیا۔ جب کھانے کے لیے خاص طور سے اس کا بلاوا آیا تب ٹیبل پر ان دونوں کو دیکھ کر وہ از خود جان گئی کہ تائی جی لاکھ خفا ہوئی ہوں، پھر بھی معاف کر چکی ہیں۔ بہرحال بڑے دنوں بعد سب اچھے موڈ میں نظر آئے۔ تایا جی زبیر سے اس کی جاب وغیرہ کے بارے میں پوچھتے رہے، پھر شاید وہ کافی حد تک مطمئن ہو گئے تھے۔ کھانے کے بعد ابرار اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے کہ زبیر اس سے کہنے لگا، بھابھی آپ جائیں، ابرار بھائی کو آپ کی ضرورت ہوگی۔ اس نے ابرار کے پیچھے نظر دوڑائی اور اس کی بات انسنی کر کے برتن سمیٹنے لگی۔ کیا حادثہ ہوا تھا ابرار بھائی کے ساتھ؟ زبیر ہمدردی جتاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس نے قصداً جواب دینے سے گریز کیا کہ ہو سکتا ہے کوئی کسی فرضی حادثے کی داستان سنائے، لیکن رکشی نے سچ بول دیا، کوئی حادثہ نہیں ہوا، ابرار بھائی پیدائشی ایسے ہیں۔ کیا؟ زبیر کے منہ سے حیرت بھری آواز نکلی تو تائی جی آپ بھر کر بولیں، بس اللہ کی مرضی، وہ تو ٹھیک ہے آنٹی، لیکن وہ بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا تو وہ جلدی سے ٹرے اٹھا کر کچن میں آ گئی اور پھر فری اور زبیر کے جانے کے بعد ہی وہاں سے نکلی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی کہ جو اپنے تھے انہیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا تھا، اور جو غیر تھا اسے نہ صرف خود احساس ہوا بلکہ اسے بھی احساس دلا گیا تھا۔ پھر بھی وہ خود پر اس احساس کو طاری نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے جب بھی زبیر کی بات یاد آتی تو فوراً سر جھٹک دیتی اور خود کو کسی نہ کسی کام میں مصروف کر لیتی۔ اس وقت کوئی کام نہیں تھا تو وہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ گو کہ کوئی خاص پروگرام نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ محض اوٹ پٹانگ خیالات سے بچنے کی خاطر پوری توجہ سے دیکھنے لگی۔ رکشی آفس سے آئی تو وہ بھی وہیں بیٹھ گئی۔ خاصا ڈھیلا ڈھالا انداز تھا اس کا۔ چند لمحے اسکرین پر دیکھ کر اس سے بولی، کیا بور پروگرام دیکھ رہی ہو؟ اسے اور کام ہی کیا ہے؟ تائی جی سنتی ہوئی آ گئیں، فوراً ٹی وی بند کر دیا۔ اس وقت فون کی بیل بجنے لگی تو رکشی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف جانے کون تھا اور کیا کہہ رہا تھا کہ وہ جو ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیٹھی تھی فوراً سیدھی ہو گئی اور توجہ سے سننے لگی۔ پھر فون بند کر کے تائی جی کو دیکھا اور صوفے کی پشت پر سر رکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے؟ تائی جی کا جیسے ماتھا ٹھنکا تھا، آپ کا لاڈلا سپوت فراز کار چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ رکشی کا چہرہ اور لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ کیا؟ تائی جی یقین کرنے پر تیار نہیں ہوئی۔ کس کا فون تھا اور کیا کہہ رہا تھا؟ واسطی تھانے کا انسپکٹر حامد، اور اس کا کہنا ہے کہ فراز پہلے بھی ایسی وارداتیں کر چکا ہے۔ آج وہ اور اس کے ساتھی سب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ نہیں، تائی جی سینے پر ہاتھ رکھ کر وہیں ڈھہ گئیں تو وہ جلدی سے کچن میں جا کر گلاس میں گلوکوز گھول لائی۔ جلدی سے اپنے ابو کو فون کرو، تائی جی نے کہا اور پھر خود ہی اٹھ کر نمبر ملانے لگیں۔ ادھر وہ نمبر ملا رہی تھی کہ تایا جی آ گئے۔ ان کی آواز سن کر انہوں نے ریسیور پٹخ دیا اور جیسے ہی پلٹیں وہ گلاس ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ اس سے ٹکرا گئیں۔ منحوس تو سامنے سے ہٹ، اتنی زور سے اسے دھکا دیا کہ وہ دور جا گری۔ گلاس فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا تھا اور اس کا ہاتھ کانچ پر جا پڑا تھا۔ پل میں اس کی ہتھیلی سرخ ہو گئی، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ فراز کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، اس لیے وہیں بیٹھے بیٹھے تائی جی کی بات سننے لگی۔ وہ تایا جی سے کہہ رہی تھی، میرا بچہ ایسا نہیں ہے، وہ تو بہت معصوم ہے، پتہ نہیں کن لڑکوں کے چکر میں آ گیا ہے۔ آپ فوراً پتہ کریں، بلکہ جا کر لے آئیں اسے۔ تائی جی باقاعدہ رونے لگیں اور اسے ہمیشہ ان پر رحم آیا کرتا تھا۔ اپنے ساتھ کی گئی ہر زیادتی بھلا کر وہ ان کے لیے کٹتی تھی۔ ابھی بھی اگر وہ خود پر نظر ڈالتی تو اطراف کانچ ہی کانچ تھے، لیکن اسے وہ کانچ نظر نہیں آ رہے تھے، بس ہر طرف تائی جی کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو تھے۔ پھر اس نے تایا جی کی طرف دیکھا جو غالباً کسی منسٹر سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کے برابر بیٹھی رکشی۔ اس کے چہرے پر اب بھی کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ پھر تایا جی نے مایوس ہو کر ریسیور رکھ دیا تو تائی جی بےتابی سے پوچھنے لگیں، کیا ہوا؟ کوئی نہیں مل رہا وزیر مشیر صاحب؟ تایا جی نے اسی قدر کہا تھا کہ رکشی اسی پرسکون انداز میں بول پڑی، کوئی نہیں ملے گا ابو، اس وقت سب دروازے بند ہو چکے ہیں، آپ لاکھ کوشش کر کے دیکھ لیں۔ کیا مطلب؟ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ سارے اختیار آپ کو یا وزیروں مشیروں کو ہی حاصل ہیں اور اس زمین پر جو چاہے کرتے پھریں گے؟ اس بااختیار ہستی کو کیوں بھول گئے جس کے سامنے ہماری حقیقت ایک ذرے سے بھی کمتر ہے؟ اس لڑکی کو دیکھیں۔ اس نے رابعہ کی طرف اشارہ کیا تو تائی جی بول پڑیں، یہ منحوس ابھی تک منحوس نہیں امی، مظلوم کہیے۔ رکشی ٹوک کر بولی، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ خدا اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا؟ اس کی آہ و فریاد عرش تک کو ہلا دیتی ہے، اور یہ تو ایک گھر ہے، معمولی سا گھر،
کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا کہ اتنی حکمت عملی کے باوجود آپ دونوں زندگی میں اس بری طرح ناکام کیوں ہیں؟ اولاد کا دکھ، حالات کی گردش، کچھ دن نہیں گزرتے کہ ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ آخر کیوں؟ آپ نہیں بتا سکتے، لیکن میں بتا سکتی ہوں۔ اس لیے کہ اس یتیم اور مظلوم لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بجائے آپ نے اس کا حق مارا ہے۔ نہیں رکشی آپا، اس نے بے حد دہل کر گھٹنوں میں منہ چھپا لیا۔ یہی بات ہے، وہ زور دے کر بولی۔ آپ بتائیے ابو، آپ نے شہزاد چچا کے گھر اور کاروبار پر کس حساب سے اور کس نیت سے قبضہ کیا؟ اگر رابعہ اس وقت چھوٹی تھی تو آپ اس کے سرپرست بن سکتے تھے، اور اس وقت بھی آپ کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ اس کے مال میں سے آپ خود پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے۔ آپ نے تو حد ہی کر دی کہ جو مالک تھی اسے کنارے ڈال دیا۔ اگر اپنی اولاد کے برابر درجہ دیتے تب بھی بخشش کی گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن آپ مسلسل اپنے لیے آگ خریدتے رہے کہ وہ وقتاً فوقتاً آزمائش میں ڈال کر تنبیہ کرتا ہے کہ اپنے اعمال درست کر لو، اور یہ ہماری نادانی ہے کہ سمجھتے نہیں۔ قدر توقف کے بعد کہنے لگی، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو طاقوں میں سجا کر رکھ دیا ہے، پڑھتے بھی ہیں تو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ یہ ہم مسلمان ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب ہمارا کام مذہب کے نام پر صرف لڑنا رہ گیا ہے۔ مذہب ہمیں کن باتوں کی ترغیب دیتا ہے اور کن باتوں سے روکتا ہے، یہ جاننے کی ہم ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ کیوں ابو؟ اس نے باری باری اپنے ماں باپ کو دیکھا، جو اچانک اپنا محاسبہ کیے جانے پر سناٹے میں آ گئے تھے۔ تب وہ کہنے لگی، قرآن پاک میں ہے کہ جو خود یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں، اور یہ کہ یتیموں کو ان کے مال دو اور ستھرے کے بدلے گندا نہ دو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اور ہم ایک خدا، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ان کے نام پر جان قربان کرنے کی صرف باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ ہم جھوٹے ہیں، منافق ہیں۔ کیا کہہ رہی ہو رکشی؟ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوئی تھی کہ تائی جان بول پڑی، تمہارا مقصد کیا ہے؟ کیا تم ہمیں غاصب اور گنہگار ثابت کرنا چاہتی ہو؟ یہی گناہ ہے نا ہمارا کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اس کے پاس آ رہے۔ 2 مہینے کی تھی یہ جب اس کے ماں باپ کا انتقال ہوا۔ اگر اس وقت ہم بھی اوروں کی طرح 3 دن سوگ میں شریک ہو کر اپنے گھر جا بیٹھتے تو کون دیکھتا اسے؟ کیا یہ گھر، یہ کاروبار اسی طرح سلامت رہتا؟ ہرگز نہیں۔ اور پھر ہم نے کون سے اس پر ظلم توڑے ہیں؟ کھانے پینے میں کمی کی، پڑھایا لکھایا نہیں، یہ شادی نہیں ہونے دی۔ ہاں سب کیا آپ نے، لیکن اس طرح بھی نہیں جس طرح کوئی کسی پر ترس کھا کر کرتا ہے۔ میرا مقصد آپ کو گنہگار ثابت کرنا نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیں۔ بیٹا، تایا جی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ لگانا چاہا، لیکن وہ مچل کر پیچھے ہٹ گئی۔ ابھی بھی وقت ہے ابو، توبہ کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ آپ امی کو سمجھائیے کہ اس لڑکی کو اس کا اصل مقام دیں۔ یقین کریں، آپ کی اولاد پر آئی گردشیں آپ ہی آپ دور ہو جائیں گی، ورنہ ہم ہمیشہ بھٹکتے رہیں گے۔ میں ابرار بھائی فراز فری۔ رکشی آپا خدا کے لیے بس کریں، وہ سر اونچا کر کے عاجزی سے بولی، پھر تایا جی کے چہرے پر ندامت دیکھ کر کٹ کر رہ گئی۔ ایسا تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اس کے سامنے نادم ہو، اور تائی جی کی نظروں میں جانے کیا تھا۔ وہ راہ فرار ڈھونڈنے لگی، وہاں سے اٹھنے کی خاطر جیسے ہی کسی سہارے کے لیے ہاتھ اونچا کیا، ابرار جانے کب وہاں آ گئے تھے، اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، میرے ساتھ آؤ۔ اس کے چونکنے اور حیران ہو کر دیکھنے پر انہوں نے آہستہ آواز میں کہا، اور پھر اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر کے اسے اٹھنے میں مدد دی۔ رابعہ، تائی جی نے پتہ نہیں کیوں پکار لیا، لیکن ابرار فوراً بول پڑے، اس کے ہاتھ سے بہت خون بہہ رہا ہے امی، میں اس کی بینڈیج کر دوں۔ وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئے اور بیڈ پر بیٹھنے کا کہہ کر خود دراز میں سے بینڈیج، روئی اور جانے کیا کچھ نکال کر اس کے سامنے رکھتے گئے۔ پھر بہت نرمی سے اس کی ایک انگلی تھام کر ہتھیلی اپنے سامنے کی تو پوچھنے لگے، کیا ہوا تھا؟ گلاس ٹوٹ گیا اور اس کے کانچ، وہ اسی قدر کہہ سکی، میں تمہارے گرنے کی آواز سن کر ہی وہاں سے آیا تھا۔ کیسے گری تھی؟ وہ صوفے سے ٹھوکر لگ گئی تھی۔ اچھا، انہوں نے ایک چٹتی نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر روئی میں اسپرٹ لگا کر اس کی ہتھیلی صاف کرنے لگے۔ وہ اتنے انہماک سے مصروف تھے جیسے دنیا میں بس یہی ایک کام ہو۔ اسی دوران وہ کبھی ان کے چہرے کو دیکھتی، کبھی بالوں کو، اور کبھی نظریں ان کے ہاتھوں پر ٹھہر جاتیں۔ پھر انہوں نے سارا سامان واپس دراز میں رکھا اور واش روم میں جا کر ہاتھ دھونے لگے۔ میں جاؤں؟ وہ جیسے ہی آئے اس نے پوچھا۔ کہاں؟ تائی جی کچھ کہہ رہی تھیں۔ ہاں لیکن ابھی تم یہیں بیٹھو۔ وہ اسے بیٹھے رہنے کا کہہ کر اپنی رائٹنگ ٹیبل کے پاس چلے گئے اور اس کی دراز میں جانے کا تلاش کرنے لگے۔ کتنی دیر ہو گئی؟ اسے الجھن ہونے لگی۔
ताई जी का ख्याल करके उठना चाहती थी कि वो वहीं से पुकार कर बोले, सुनो, क्या तुमने जान लिया है कि मैं हर वाक़ये का ज़िम्मेदार तुम्हें क्यों ठहराता रहा हूँ? इसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं या क्या कहने जा रहे हैं। चुपचाप उनकी तरफ देखी गई तो इन्होंने दराज बंद करके अपनी चेयर का रुख इसकी तरफ मोड़ दिया। फिर कहने लगे, शायद तुम्हें याद हो, मैंने तुमसे कहा था कि या तो तुम बहुत सादा हो या फिर इंतहाई मक्कार, और मेरे पूछने पर तुमने कहा था कि जो मेरा दिल चाहे समझ लो। और मैं तो तुम्हें बहुत पहले से समझता था राबिया, और बहुत हैरान होता था कि बनाने वाले ने जाने किस मिट्टी से तुम्हारा खमीर उठाया है कि तुम अपने साथ की गई ज्यादतियों को महसूस करने के बजाय ज्यादती करने वाले के हक में दुआ करती हो। मुझे बताओ, इस घर में तुम्हें क्या मिला? उसने पहले सर झुकाया, फिर उनकी तरफ से ज़रा रुख भी मोड़ लिया। तुम हमेशा खामोश क्यों रही राबिया? कभी किसी मकाम पर तो एहतजाज करती, यहाँ तक कि मुझ जैसे नकारा वजूद के साथ तुम्हें बांधा गया, तब भी तुम खामोश रही, आखिर क्यों? कुछ देर रुक कर उसके जवाब का इंतज़ार किया, फिर कहने लगे, हाँ याद आया, तुमने कहा था नज़रअंदाज करना तुम्हारी मजबूरी है, इसलिए कि कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। मैं, रक्शी, फरही, फराज, हम सब तुम्हारे साथ थे, लेकिन हम चाहते थे कि एहतजाज में पहल तुम्हारी तरफ से हो, क्योंकि मुकाबिल कोई गैर नहीं, हमारे माँ बाप थे। याद करो किस किस मकाम पर हमने तुम्हें किस किस तरह उकसाया, लेकिन तुम, दुख तासुफ की कैफियत इन्हें बेबस कर रही थी। हमारे माँ बाप नहीं समझ सके, लेकिन हम जान गए थे कि जब जब तुम्हारे साथ जाती होती है, ऊपर वाला बदले में हम पर आजमाइश या मुसीबत डाल देता है। जब भी मैंने तुमसे कहा कि इस घर पर टूटने वाली क़यामतों की ज़िम्मेदार तुम हो, और मैंने गलत नहीं कहा था। मुझे सचमुच कभी कभी तुम्हारी मासूमियत पर बहुत रहम आता, और कभी मेरा दिल चाहता तुम्हें इतनी अजियत दूं कि तुम सिसक सिसक कर मर जाओ। जब रक्शी को तलाक हुई, जब फराज बुरी सोबत में पढ़कर पढ़ना लिखना छोड़ बैठा, जब फरी इस घर की नामूस को अपने पैरों तले रोंद गई, और अब फराज जुर्म करते हुए जेल तक जा पहुंचा, इन सारी बातों की जिम्मेदार तुम हो। और तुम्हारी खामोशियाँ, तुम अपना मामला ऊपर वाले पर छोड़कर कितने इत्मीनान से हो गई, और वो तो बड़ा मुनसिफ है, जहाँ तुम पर कोई ज्यादती हुई इसने बदले में हमारे मुकद्दरों पर स्याही फेर दी। इसलिए कभी कभी मेरा दिल चाहता तुम्हारे वजूद को ख़त्म कर डालूं, ताकि एक ही बार सब ख़त्म हो जाए। इब्रार, वो रो पड़ी, खुदा गवाह है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैं जानता हूँ, और इसीलिए तो हम ज़्यादा गिरफ्त में आए। अगर तुम बुरा चाहती, एहतजाज करती, इंसाफ मांगती, तब तो कहीं हिसाब बराबर होता। तुमने तो अनजाने में सब कुछ हमारे खाते में डाल दिया। उनकी हंसी में दुख था। बस करें इब्रार। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया, और पहली बार इन्होंने इसे रोका नहीं, चिल्लाए नहीं, चुपचाप उसे रोते हुए देखते रहे, यहाँ तक कि वो खुद ही चुप हो गई। दुपट्टे से चेहरा साफ करते हुए खुद कलामी के अंदाज में बोली, ये भी मेरा जुर्म है कि मैं खामोश हूँ मेरे नज़दीक? फिर तो इस जुर्म में आप भी बराबर के शरीक हैं, बल्कि ज़्यादा, क्योंकि आपको कम अज़ कम ये खौफ तो नहीं था कि कोई आपको इस घर से निकाल देगा। इसके बरक्स अपनी बात मनवाना भी जानते थे। फिर मुझसे शादी के वक्त आपने खामोशी क्यों इख्तियार कर ली, जबकि मुझसे नफरत भी करते हैं? बात के इख्तिताम पर उसने बहर रास्त उनकी आंखों में देखा, तो वो होंठ भींचकर सर झुका गए। तब वो कहने लगी, यकीन करें, मुझे कभी किसी से कोई गिला नहीं रहा, अब भी नहीं है, लेकिन एक ही बात शिद्दत से खटकती है कि आपने मुझसे शादी क्यों की। तो मैं तोड़ देता हूँ इस नाम नहाद बंधन को अभी इसी वक्त। क्या? वो एकदम सन्नाटे में आ गई। हाँ, बशर्ते कि तुम खुद को दूसरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ोगी। संजीदगी से अपने बारे में सोच कर देखो, तुम किसी तरह भी रक्शी फरी से कम नहीं हो, बल्कि उनसे बहुत बेहतर हो हर लिहाज से, और तुम्हें बहुत अच्छा साथी मिल सकता है। इब्रार, इसके मुंह से घुटी घुटी सी चीख नुमा आवाज़ निकली, मैं ठीक कह रहा हूँ राबिया, मैं तुम्हें अपने साथ बांध कर नहीं रखना चाहता। इतनी तवील ज़िंदगी मुझ अपाहज के सहारे कैसे गुजारोगी? जाओ, मैं तुम्हें आज़ाद। नहीं इब्रार, वो पूरी कुव्वत से चीखी, और इनके सामने से भाग जाने के इरादे से उठी थी, लेकिन 2 कदम के बाद ही औंधे मुंह जा गिरी। जिस वक्त उसे होश आया, उसने देखा वो इब्रार के कमरे में उनके बेड पर लेटी है। ताया जी और ताई जी इसके सरहाने दाएं बाएं बैठे थे। रक्शी और अम्मा सामने खड़ी थीं, जबकि उस सितमगर तक इसकी नज़रें रसाई हासिल नहीं कर सकीं। कैसी हो बेटा? ताई जी ने इस पर झुक कर पूछा, और समातों ने कब ऐसा शहदगी लहजा सुना था। पल में आंखें यूं पानियों से लबरेज हुईं कि वो खुद को किसी तरह नहीं रोक सकी। उनकी गोद में मुंह छुपाकर यूं मचल मचल कर रोई कि सब परेशान हो गए। ताई जी, इब्रार से कहें कि अपने हाथों से मेरा गला घोंट दे, लेकिन मुझे खुद से जुदा न करें। और वो जो इसके रोने के बावजूद संगदिली से अनजान बने बैठे थे, इसकी बात पर चौंक कर हैरान होकर उसे देखा। फिर पहियों पर हाथ मारते हुए चेयर बेड के करीब ले आए। क्या कहा है तुमने इससे?
ताया जी ने पूछा तो इन्होंने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया। फिर रक्शी को जाने क्या इशारा किया कि वो कहने लगी, अबू आइए हम फराज का पता करते हैं, राबिया को इब्रार भाई देख लेंगे। ताई जी आप ना जाएं, वो बहुत डर रही थी। अम्मी को और भी बहुत काम है, उन्होंने डपट कर कहा तो उसने जल्दी से ताई जी का हाथ छोड़ दिया। डरो मत, मैं यहीं हूँ। ताई जी ने झुककर इसकी पेशानी पर होंठ रखे तो इसकी मांग में चुपके से 2 सितारे आंच सजे, और अभी वो इन सितारों की झिलमिलाहट में खुद को दिखने की कोशिश कर रही थी कि पहले ताई जी और उनके पीछे सब कमरे से निकल गए। अचानक खामोशी का एहसास हुआ तो इसने चौंक कर देखा। इब्रार इस पर नज़र जमाए बैठे थे। दूसरी तरफ करवट बदलते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है लेकिन मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। वो कुछ नहीं बोली। इधर देखो मेरी तरफ, उन्होंने रौब से कहा, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। अच्छा देखो मत, लेकिन मेरी बात ज़रूर सुनो, मुझे पता है आप क्या कहेंगे। वो रूठे लहजे में बोली, खैर इतनी अक्लमंद तो तुम नहीं हो जो बिना सुने समझ जाओ, तुम्हें तो एक बात को 10 बार समझाना पड़ता है। जी नहीं। वो बिला इरादा इनकी तरफ पलट कर बोली, बात बातें आप ही आप समझ में आ जाती हैं। अच्छा। वो इसकी शिद्दत गरिया से सुर्ख आंखों में देखकर ज़रा सा हंसे। ज़रा बताओ तो अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप अपनी सफाई बयान करना चाह रहे हैं इब्रार अहमद। क्या आपने मुझसे शादी इसलिए की कि आप मुझे इस घर में मेरा सही मकाम दिलाना चाहते थे, लेकिन साथ ही आपको यह एहसास भी था कि मैं एक माजूर शख्स के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी, इसलिए मुझसे नफरत का इजहार करते रहे ताकि मैं आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार ना हो सकूं। इसके बरक्स आपसे मुतनफ़र होकर अपने लिए नई राहें तलाश करूं। मुझे याद है आपने मुझे यहाँ से भाग जाने का मशवरा भी दिया था। इसने बाकायदा तासुफ का इजहार किया और वो इस कदर हैरान थे कि एक लफ्ज़ नहीं बोल सके, यहाँ तक कि इस पर जमी आंखें तक साकित हो गई थीं। यही सब बताना चाह रहे हैं ना आप मुझे। वो इनकी आंखों के सामने हाथ लहरा कर बोली तो वो गहरी सांस लेकर इधर उधर देखने लगे। इस वक्त मुझे आप पर रहम आ रहा है इब्रार अहमद, और ये भी हो सकता है कि कुछ देर बाद मैं आपको अजियत देने का सोचने लगूं। वो इनकी खजालत पर दिल ही दिल में महसूस होकर बोली, किसी और से तो नहीं, लेकिन आपसे मैं हर ज़्यादती का हिसाब ज़रूर लूँगी। कहिए गिनवाना शुरू करूँ आपकी ज़्यादतियाँ? नहीं, इसमें वक्त ज़ाया करने के बजाय सीधे सीधे सज़ा सुना दो। वो इसकी तरफ देख नहीं पा रहे थे, हालांकि दिल में ये ख्वाहिश मचल रही थी कि इन आंखों में शोखियों के रंग उतरते देखें जिनमें हमा वक्त उदासियों का मौसम बसेरा किए रहता था। सज़ा भी सुनाऊंगी, पहले आप एतराफ़ तो करें कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, और अगर मैं ये एतराफ़ ना करूँ तब भी मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं होगी। और इब्रार अहमद, मोहब्बत भी कहीं छुपती है। आप लाख इसके गिर्द नफ़रतों की दीवारें खड़ी कर दें, इसकी महक अपने ज़िंदा होने का पता देती है, और मैंने बहुत पहले इस महक को पा लिया था, फिर भी ख्वाब सजाने से डरती रही, और अब तुम्हारी सज़ा ये है। वो एक जज्ब के आलम में बोलते हुए तकिए पर सर रख कर लेट गई, और इब्रार अहमद अपनी सज़ा सुनने के लिए पूरी जान से इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। किस कदर पुरसुकून होकर पलके मूंदते हुए वो कह रही थी, हसीन ताबीर का वादा देकर मेरी आंखों में ख्वाब सजा दो। ये नावल आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, हमें इंतज़ार रहेगा। अगर आप कोई नावल पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में उस नावल की रिक्वेस्ट भी ज़रूर करें। हम वो नावल सर्च करके आप लोगों के लिए शेयर ज़रूर करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।